مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ کچھ مضمون ایسے ہیں قرآن مجید کے جو اللہ نے بار بار ریپیٹ کیے ہیں، اور ان مضامین کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ ان مضامین کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ وہ مضامین کیا ہیں؟ بھائی کسی نے بنایا ہے، ہم آٹومیٹیکلی بنے نہیں ہیں۔ اللہ کی نظر میں اس بات کی بڑی ویلیو ہے، ہم تو اس کو ایک نظریے کے طور پہ لیتے ہیں۔ بھائی کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ یہ اس طرح سے کائنات بنی ہے، کچھ کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں جی کوئی گاڈ ہے، بہت ہلکا لے کے کہ دو رائے ہیں، رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں بنی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی نہیں بنی، بنایا نہیں ہے، آٹومیٹیکلی بنی ہے، کچھ کہتے ہیں بنایا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ اتنا ہلکا ٹاپک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایکچولی میری یہ تھیوری ہے، ایکچولی میرا نظر۔ لوگ کہتے ہیں نا جو براڈ مائنڈڈ لوگ، براڈ مائنڈڈ لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ان کو آ کے بتاؤ نا تمہاری بیگم کے فلاں سے تعلقات چل رہے ہیں، کہ ایکچولی انسان کو چاہیے کہ ٹریننگ کرے، اپنی وائف کو سمجھائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی نظر میں کوئی مسئلہ بڑا ہے ہی نہیں۔ ان کی نظر میں بڑا مسئلہ ہے کہ پیسے روکھڑا ہے یا نہیں۔ جو غریب آدمی ہے وہ ناکام ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیا ہے بھائی؟ کامیاب۔ ایک بیوی بھاگے گی دوسری آ جائے گی، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو کچھ مسائل غریبوں کے ساتھ ہیں، تو شکر کرو اللہ نے زیادہ مالدار نہیں بنایا، تھوڑا سا غریب رکھا ہے۔ ہم سب کو غریب ملک میں پیدا کیا، اس کی وجہ سے تھوڑے سے غیرت کے مسائل ہمارے ساتھ ابھی الحمدللہ باقی ہیں، ورنہ انگریز بن جاتے۔ انگریزوں میں ہوا کیا ہے؟ پیٹ بھر گئے، ان کے مسائل ہی ختم ہو گئے، سب کچھ کھانے کو مل رہا ہے، علاج فری ہے، تو غیرت مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ شارٹ ہو گئی۔ اس سے بہتر ہم غریب ہیں، تھوڑے سے ٹینشن تو لیتے ہیں نا بعض چیزوں کی۔ تو اللہ کی نظر میں یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اللہ کی نظر میں یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے بھی اسی پر بیان ہوا کہ میں ایک ہی ٹاپک پر بار بار ہوتا رہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ میں جب سورج شروع کرتا ہوں نا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے مضمون تو دماغ میں بیٹھے نا، اس کے بعد آگے سورج سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اللہ بھی انہی مسائل کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ ریپیٹ کریں بھائی؟ اور اللہ نے بھی مختلف انداز سے ریپیٹ کیا ہے، تو ہم بھی مختلف انداز سے ریپیٹ کریں گے۔ انداز سیم ہوگا پھر انسان پریشان ہونا شروع ہوتا ہے، بور ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا نا، جو مجھے نہیں مانتا اس کا انجام بہت بھیانک ہے، ہمیشہ کی آگ میں ڈال دوں گا اس کو، ہمیشہ کی آگ میں۔ کیوں؟ اس نے میری نشانیوں کا انکار کیا۔ تو یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، اللہ کی نظر میں آپشنل نہیں ہے، انسانوں کی نظر میں ہے، کیونکہ انسانوں کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں۔ انسانوں کے مسائل تو پیسہ ہے، پیسہ آ جائے، عیاشی آ جائے، پیٹ بھر جائے، بس یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے جس ٹاسک کے لیے، جس ہدف کو دے کے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے ہٹو گے تو پھر دیکھیں یہ جو صراط مستقیم ہے نا، جو جہنم کے اوپر پل ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ اصل میں یہ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے، اسی کو اللہ قیامت کے دن ایک شکل دے دے گا، جو دنیا میں جیسے چلا ہوگا وہاں بھی ویسے ہی چلے گا، اس کے اوپر وہاں بھی ویسے ہی چلے گا اس کے اوپر۔ دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا تھا، دوسرا مسئلہ سب سے بڑا اللہ جو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ وہ ایک ہے، بنانے والا کیا ہے؟ ایک ہے، اور عبادت اور غلامی کے لائق صرف اور صرف وہی ہے۔ یہاں بھی گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، کچھ لوگ تو اللہ کے سوا چیزوں کو پوجنا، قبروں سے مانگنا، قبروں کو سجدے کرنا، بتوں کو پوجنا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ مختلف طریقوں سے سوسائٹی میں شرک ہے۔
میری چند دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ سنا ہے آپ کو خلافت مل گئی, اجازت بیعت مل گئی. میں نے کہا میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ جو شیخ ہوتا ہے نا, اس کو مرید کے بارے میں پتہ ہوتا ہے سب کچھ. جو پیر و مرشد ہوتا ہے یہ دیکھتا ہے, اللہ نے کچھ ان کو کچھ ایک الگ سے کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے, تو کچھ چیزیں ان کو پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ کتنا پہنچا ہوا ہے, اس بیس پہ خلافت دیتے ہیں یہ. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی. کوئی بھی بزرگ جو ہے نا, جو اجازت بیعت یا خلافت, یہ اس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے خوب سمجھ لو. کسی کا علم بھی اللہ کی طرح کامل بولو نہیں ہے, ہوتا جو اصل میں ہوتا ہے. آج کل تو جاہل پیر مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں نا, اصل میں خلافت کا تصور کیا ہے. کیونکہ یہ بھی مریدوں میں اپنے پیر کے متعلق نا ایک نوعیت کا شرک ہے, اس لیے میں اس کو تھوڑا سا واضح کر رہا ہوں. دیکھو ہوا یہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دو قسم کی بیعت لیا کرتے, صحابہ دو قسم کی بیعت کیا کرتے تھے. ایک بیعت ہوتی تھی جہاد پر, جو کمانڈر سے ہوتی ہے, جو امیر سے ہوتی ہے, کہ ہم لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بیعت بھی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی ہے. جیسے بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ نہیں بیعت ہوئی تھی, تو یہ بیعت کس پر تھی کہ اے نبی ہم لڑیں گے مشرکین سے اور ہم میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور عثمان کے خون کا بدلہ جب تک ہم نہ لے لیں ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ بیعت منسوخ ہو گئی یا سنت ہے؟ اس کے بعد بھی سنت ہے. جو بھی کمانڈر ہوگا اس کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہو سکتے ہیں, یا زبانی قول و اقرار کرنا یہ بھی بیعت ہے. آج جب بھی کوئی آرمی میں جاتا ہے, فوج میں جاتا ہے, یا کسی ملک کی نیشنلٹی لیتا ہے, اس سے یہ معاہدہ کروایا جاتا ہے کہ آپ کنٹری کے ساتھ وفا کریں گے, آپ امریکہ کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں, تو وہاں بھی یہ آپ سے اوتھ لینا کہتے ہیں نا, تو یہ بھی بیعت ہی ایک قسم کی معاہدہ ہے, ایگریمنٹ ہے. بھائی ہم کنٹری کے خلاف نہیں چلیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. یو کے کی نیشنلٹی جب آپ لیتے ہیں تو وہاں بھی وہ آپ سے حلف اٹھواتے ہیں. جب کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو اس سے حلف اٹھوایا جاتا ہے. تو یہ قدیم یہ کہاں سے چلا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جہاد پر بیعت لیا کرتے تھے. پھر یہ بیعت چلی خلیفہ, جو خلیفہ ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں لوگ بیعت کرتے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کی بیعت جو لی گئی ہے وہ حضرت ابو بکر سے کے ہاتھ پہ لوگوں نے کی بیعت. ایسا ہی ہے نا بھائی, ہم آپ کو امیر مانتے ہیں, ہاتھ بڑھائیے, بیعت ہونا شروع ہو گئے. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اب حکومت کس کی ہے؟ آپ کی. آپ جو آرڈر دیں گے ہم اس کو پورا کریں گے, آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. یہ بیعت کہلاتی ہے خلافت کی بیعت. خلافت سے مراد حکومت والی خلافت. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے آپ کو فالو کرنا ہے, انتظامی امور میں آپ کی ہم اطاعت کریں گے. نبی نے ایک دوسری بیعت بھی لی ہے, وہ تھی روحانیت کی بیعت. وہ بیعت کیا تھی؟ صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے. یہ ہم آپ سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, ہم شرک سے بچیں گے, گناہوں سے بچیں گے. یہ خلافت کی بیعت نہیں ہے, یہ اعمال کی بیعت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان کیا, وہ منصب کیا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اللہ نے انہی لوگوں میں ایک انہی میں سے رسول بھیجا. یعلمہم الکتاب, اس رسول کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن سکھانا. اس سے پتہ چلا قرآن اخپل طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن حالانکہ عربی میں تھا اور نبی بھی صحابہ بھی عربی جانتے تھے, انہی کی زبان میں نازل ہوا, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ, نبی ان کو قرآن پڑھ کے بھی سکھائیں گے, پڑھ کے بھی سنائیں گے. لیکن یہ پڑھ کے سنانا کافی نہیں ہوگا, بلکہ یعلمہم, نبی ان کو سکھائیں گے بھی. یہاں سے وہ مسئلہ تو حل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں میں خود قرآن سمجھتا ہوں, مجھے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی, صحابہ خود نہیں سمجھ سکتے تھے, ان کو تو نبی نے سمجھایا ہے.
تو تم کیسے خود سے سمجھ سکتے ہو؟ نبی نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا، تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو، تو کنٹینیو یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تفسیر میں میرا کوئی استاذ نہیں ہے تو اس کی تفسیر معتبر نہیں ہے۔ ہاں، اسی سلسلے میں 2 نمبر لوگ بھی آتے رہے اور 1 نمبر بھی آتے رہے، تو 2 نمبروں سے بچ کے 1 نمبر کو جنہوں نے فالو کرتے رہے وہ صحیح تفسیر ہے ان کے پاس، جنہوں نے 2 نمبروں کو فالو کیا وہ بھی گمراہ ہوئے، اور جنہوں نے کسی کو بھی فالو نہیں کیا، کہا کہ ہم خود سمجھیں گے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں نا ڈاکٹر کی، آپ نے علاج خود سے کرنا شروع کیا تو بھی برباد، غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو بھی برباد، صحیح ڈاکٹر کے پاس گئے تو پھر کیا ہوگے؟ کامیاب ہو گئے۔ تو جو نبی کے سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا نا، اور وہ کہے گا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے، یا استاذ تو ہے لیکن اس استاذ کا کوئی استاذ نہیں ہے، یا استاذ کا استاذ تو ہے آگے استاذ نہیں ہے، کہیں بھی یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہوا تو سمجھو کہ گمراہی شروع۔ یہ معتبر علم نہیں ہے۔ معتبر علم جو صدیوں سے تواتر کے ساتھ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ہے، یہ میں بہت اہم ٹاپک آج بیان کر رہا ہوں، اس کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں اچھی طریقے سے۔ یعلمہم الکتاب، نبی کا کام یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کر کے سنانا۔ پھر وہ تلاوت جب صحابہ نے سنی تو صحابہ نے آگے وہی تجوید، وہی تلاوت تابعین کو پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بھی اخپل طریقے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جو لکھتے ہیں اخپل طریقے سے لکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اخپل سمجھتے ہو؟ ابے پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے، کہتے ہیں اخپل اسٹائل دے زما، پشتو والے بولتے ہیں زما اخپل اسٹائل دے ورورا انڈس کرولا استا ورورا، کوئٹہ میں مشہور تھا۔ انڈس کرولا ہے، اگر وہ کہہ نہیں ہے کہ کسی کام، انڈس کرولا کوئٹہ میں بڑی مشہور گاڑی تھی۔ تو اب میری بات سمجھو، یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، عرب اپنے طور پہ تھوڑی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی سعودی کو دیکھا اپنے عالم کو کہ میں چونکہ میری مدر لینگویج عربی ہے لہذا مجھے قرآن، تجوید تفسیر کی بات نہیں، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پڑھنا۔ خود سے نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کا کوئی قاری استاذ ہوگا، اس استاذ کا کوئی استاذ۔ 7 مشہور قاری ہیں جن سے متواتر قراتیں ہیں۔ ہم جو قرات پڑھتے ہیں بروایت حفص عن عاصم، یہ حفص جو بڑے قاری تھے کوفہ کے، جو عاصم سے روایت کرتے ہیں، یہ وہ والی قرات ہے جو عبداللہ بن مسعود نے کیسے پڑھا ہے قرآن کو، کس آیت کو کیسے پڑھا ہے انہوں نے۔ اس میں آپ کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے، اب جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، حالانکہ نارمل تو پڑھنا چاہیے قاعدے کے تحت بسم اللہ مجریہا، رے تو نہیں ہے نا کوئی لفظ عربی میں، لیکن چونکہ قاری نے جو نبی سے سنا تو مجری کے بجائے مجرے پڑھا ہے، تو اسی قاری نے آگے نقل کیا مجرے، اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے، بولو مجریہا۔ پھر نبی نے ایک آیت کو مختلف طریقوں سے پڑھا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی بھی ہے، والذکر والانثی بھی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین بھی پڑھا اور ملک یوم الدین بھی پڑھا۔ تو آپ اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے کہ میں مالک یوم الدین یا ملک، بھائی آپ قاریوں سے سن کے، کہ آپ نے اگر اس ایک قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو مالک یوم الدین، دوسرے قاری کی قرات پہ پڑھنا ہے تو مالکی، دونوں قاریوں نے الگ الگ روایت کیا نبی سے، لیکن دونوں نے سنا ہے تو دونوں کا معتبر ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین ہے نا 30ویں پارے میں، تو اس کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ اور کتابت میں بھی ایسا ہی ہے، نبی نے جیسے لکھوا دیا قرآن اپنی نگاہوں کے سامنے، جو جس طرح کاتب وحی نے لکھ دیا، اب اس لکھے ہوئے کو بھی آپ اخپل طریقے سے نہیں لکھ سکتے۔ اس کی مثال جیسے اولائکا کا لفظ ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام سینہ بسینہ چلا ہے، اسلام میں بابے بیچ میں آئیں گے، بابا لیس اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں کچھ اچھے بابے آئیں گے، کچھ برے بابے آئیں گے، تو بالکل بابا لیس نہیں ہو سکتے۔ سند متصل کے ساتھ بابا چاہیے آپ کو، آپ کا بابا کون، اس کا بابا کون، اس کا بابا کون، اس کا بابا کون، یہ سند متصل کے ساتھ۔ متصل سمجھتے ہو؟
1400 سال میں ایک دفعہ بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے سلسلہ. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں, یہ جو اولائکا کا لفظ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا الف کے بعد واو لکھا ہوتا ہے, اولائکا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور لام پہ کھڑا زبر ہوتا ہے, لام کے بعد الف بولو نہیں ہوتا. حالانکہ جو پروننسیشن ہے اس میں تو الف کے بعد واو پڑھا ہی نہیں جا رہا. آپ نے کہا پڑھا تو جا نہیں رہا ہے, تو خام خامے پین کی سیاہی ضائع ہو رہی ہے, الف کے اوپر پیش ڈال دوں, واو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کی اجازت ہوگی آپ کو؟ قطعاً نہیں. آپ ویسے عربی میں کوئی خط لکھ رہے ہو تو وہ واو نہ لکھو, آپ قرآن لکھ رہے ہو تو آپ کو لکھنا پڑے گا. کیوں؟ کاتب وحی سے جو کتابت منقول ہے, جو ریٹن فارم میں قرآن آیا ہے, ریٹن فارم میں اسی طرح آیا ہے, اس میں آپ کو چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. 30ویں پارے میں ہے نا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس میں آخری آیت سے پہلے کیا ہے, لئن لم ينتهِ لنصفعا بالناصیہ, ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو یہ جو لفظ ہے نا لنصفعا, اس کا مطلب ہے ہم اس کو پیشانی سے پکڑیں گے. جو عربی گرامر میرے لیکچر جنہوں نے تفسیر کے سنے ہیں ان کو یہ سمجھنے میں مزہ آئے گا. لنصفعن یہ لام تاکید کے لیے, نصفعن کا معنی پکڑیں گے ہم, بالناصیہ پیشانی سے. اللہ نافرمان کو دھمکی دینا ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے. اب نصفعن میں اصل میں ہونا چاہیے عین نون زبر عن. کیا ہونا چاہیے؟ بولتا کیوں نہیں؟ عین نون زبر عن ہونا چاہیے. قاعدے اور ضابطے کی روح سے ایسا ہونا چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں لنضربن, میں ضرور بالضرور ماروں گا, تو لنضربن کے بعد با کے بعد الف کبھی بھی نہیں آتا, ہمیشہ کیا آتا ہے؟ الف آئے گا اسم میں, ناؤن میں, سینٹینس اور فعل میں نہیں آتا. لنصفعن تو سینٹینس ہے نا, میں پکڑوں گا, آئی ول ڈو, میں یہ کام کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تو سینٹینس ہے. تو سینٹینس میں الف نہیں آتا, جس کو ہم دو زبر کہتے ہیں. جیسے کتابن لکھوں گا نا میں, کتابن, کتابن میں کیا لکھوں گا؟ با کے بعد الف ڈال دوں گا, با نون زبر بن نہیں لکھوں گا. لیکن جو فعل ہے نا سینٹینس, اس میں الف نہیں ہوتا, یعنی یہ نون 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 باقاعدہ لکھا جاتا ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اس جگہ یہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے یہ فعل, لیکن لنصفعن میں عین کے بعد نون کے بجائے کیا ہے؟ الف. اب کسی بھی عربی دان سے پوچھیں جس کو عربی گرامر آتی ہو, عربی رسم الخط, وہ کہے گا رسم الخط کے لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے, یہ غلط ہے. لیکن کوئی اس غلط کو صحیح کر سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ غلط ہی صحیح ہے. صحیح ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کاتب وحی سے کہا لکھو, تو لنصفعن, کیونکہ الف کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے اور نون کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے, تو کاتب وحی نے اس کا خیال نہیں کیا. انہوں نے دیکھا کہ جو آواز آ رہی ہے نا, جو سننے میں آ رہا ہے, سننے میں وہی آ رہا ہے جو عین دو زبر عن والا آواز ہوتی ہے, تو انہوں نے الف لگا دیا آگے سے. یہ اللہ نے کروایا کاتب وحی سے. کیوں کروایا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جو نبی کے وقت میں ہو گیا نا, نون کے بجائے الف ڈل گیا, قیامت تک اس الف کو کوئی گرامر کے قاعدہ استعمال کر کے چینج نہیں کر سکا. تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے ایسی خاندانی حفاظت دنیا میں کسی کتاب کی نہیں ہوئی ہے, کہ کتابت کی بھی حفاظت کی اللہ نے. یہ جو ہم کہتے ہیں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے, نہیں لکھی ہوئی نا بسم اللہ, اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہیں. اس میں جنگ و جدال ہے, اس میں جہاد ہے, اس میں یہ ہے, یہ سب حکمتیں ہیں. اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال نازل ہوئی, اس کے بعد سورہ توبہ نبی نے حکم دیا کہ سورہ انفال کے بعد رکھو, صحابی کو حکم دیا. تو صحابی کہتے ہیں صحابی کنفیوز تھے کہ یہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے یا الگ صورت ہے. صحابی اس وقت تک ان کو کنفرم نہیں تھا, تو انہوں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی کہ بھائی اگر الگ صورت ہوگی تو لکھ دوں گا, الگ صورت نہیں ہے تو اسی کا حصہ ہے. بس وہ نہیں لکھی, تو آج تک بولو نہیں, کسی کی ہمت نہیں کہ بھائی یہ تو الگ صورت ہے اب تو لکھ دو. نا 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 نا, جو مرتب ہو گیا اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی.
اصل وجہ یہ ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ آنے کی. وہ تو ہم پھر بعد میں حکمتیں بیان کرتے ہیں, ایکچولی وہ ایسا ہوا تھا, اس میں چونکہ جنگ ہے, وہ ایکچولی ہوا یہ تھا اصل میں, ٹھیک ہے نا, کہ صحابی کنفیوز تھے کہ یہ نئی صورت ہے یا وہی والی صورت کا حصہ ہے, تو کنفیوژن میں انہوں نے نہیں لکھی, اب نہیں لکھی. تو جیسے یتلو علیہم آیاتہ فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا, سورہ فرقان میں, کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ ان کے سامنے لکھ کے ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. قرآن جو ہے نا نبی کے سامنے لکھا جاتا تھا نا, جب نازل ہوتا تھا تو نبی تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, جب نازل ہوتا کاتب وہی لکھتے, پھر ہم کہتے ہیں نا املا کرانا, یاد ہے بچپن میں اسکولوں میں, اب تو ساری ٹرمز ہی چینج ہو گئی ہیں, اب تو املا کراتے بھی نہیں, اب تو سوائے کیلے کے رنگ بھرنے اور سیب کے رنگ بھرنے کے علاوہ بچوں کا ایسا برباد ہو رہے ہیں نا بچے اسکول میں. بچوں کو اسکول سے نکال کے گھر میں پڑھاؤ, کامیاب ہو. میرے جو بھانجے کی شادی ہوئی ہے نا ابھی 21 سال میں, ہونی تو 18 سال میں تھی, 3 سال لڑکی والوں کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے وہ. آج مجھے کوئی کہہ رہا ہے یار آپ لوگ اتنی کم عمری میں 21 سال میں بچوں کی شادیاں کر دیتے ہو, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بہت لیٹ ہو رہی ہے. میں توبہ استغفار کر رہا ہوں اس پہ, جس کی بیچارے کی 18 میں ہونی چاہیے تھی, 2 دانت کا ہو گیا تھا 18 میں. وہ ہم اللہ پہ اس معاملے میں توکل کرنے والے, اللہ توفیق دیتا ہے ہمیں توکل کی. یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں, بچہ اتنا کمائے گا, یہ اللہ کا شکر ہے, اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. تبھی اللہ نے ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں, ہمیں اولادیں بھی دی ہیں, پوتے بھی دیے, نواسے بھی دیے. پوتے تو ابھی میرے نہیں ہوئے, نواسے ہو گئے, نواسی ہو گئی ہے, پوتے بھی ابھی. بچے میرا وہ ہے نا, وہ چھوٹا ہے نا, کیا کریں, وہ بڑھ ہی نہیں رہا, وہ بڑا ہی نہیں ہو رہا. ابھی 11 سال کا ہوا ہے, تو اس کو کس طرح سے میں 18 پہ لے کے جاؤں. تو اللہ پہ اعتماد کرو شادی بیاہ کے معاملے میں, بچوں کے معاملے میں. اللہ خوشیاں دے گا, چہروں پہ رونق دے گا, سمجھتے ہو. اور اس معاملے میں یہ کام دنیا میں لوگوں کے تانے سنے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اپنی بچی کی شادی کرو گے تو صلواتیں سننے کو ملیں گی, ابھی بچی اتنی بالغ ہوئی تھی شادی کر دی. بیٹے کی کرو گے لوگ تانے دیں گے, اپنی کرو گے تو تانے ملیں گے. لیکن کسی کی مت سنو, دے دنادن کرتے جاؤ. اور یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا 30 کروڑ آبادی ہو جائے گی, 40 کروڑ بھی ہو جائے نا, پاکستان میں نہ اسپیس کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے. یہ جو پاکستان بچا ہوا ہے آبادی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. یہ اتنے لوگ ہمارے بیرون ملک جا کے ڈالر بھیج رہے ہیں, یہ آبادی نہ ہوتی تو مر چکے ہوتے ہم لوگ, سمجھتے ہو. آبادی ہوگی تو کھانے کو کچھ تھوڑا سا مل جائے گا. ابھی یہ میرے جو اتنے سارے بچے ماشاء اللہ, اللہ برکت دے, تو یہ بڑے بھی تو ہوں گے, کیا خیال ہے. اتنے رہیں گے, پھر مسئلہ ہے کہ کھلائے جا رہے ہو, کما رہے نہیں ہو, تو یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹائیں گے نا, یہ بھی تو بڑے ہو کر ہاتھ بٹاتے چلے جائیں گے. تو یہ فیملی پلاننگ والے یہ بتاتے ہیں کہ بچہ کھاتا ہے, یہ نہیں بتاتے کہ 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے, کمانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اس میں. تو پاکستان میں اسپیس کی ایک بلوچستان ہی اتنا بڑا ہے نا, پوری آبادی بڑے آرام سے بلوچستان اکیلے میں آ سکتی ہے. یہ ایک ڈاکٹر صاحب بیان کرو 30 کروڑ کی آبادی ہونے والی ہے, 40 کروڑ کی, تو لوگ کروڑ کی آبادی. او بھائی اسپیس کتنی ہے, پاکستان نقشے میں نہ دیکھا کرو, نقشے میں تو اتنا سا ہے. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار اتنا سا نقشے میں 30 کروڑ کہاں کھپائیں گے. ابے جب چل کے دیکھو گے پتا چلے گا بھائی اتنا سا نہیں ہے. یہاں سے حیدرآباد جاؤ, خالی حیدرآباد تک کی زمین خالی, برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کرو گے نا تو حیدرآباد تک بھی بھرنے والا نہیں ہے. اتنی یہ پاگل ہیں, یہ ان کے نظریات سے ڈسے ہوئے لوگ ہیں. ان کی جب غلام قوم ہوتی ہے نا تو وہ غلاموں کی طرح سوچتی ہے, اس کی اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہوتی. ہم شکر ہے اسلام کو فالو کرتے ہیں, عملی طور پر جتنا ہم کوشش کرتے ہیں, میں نہیں دعویٰ کر رہا کوئی 100%, کوشش تو 100% ہی کی ہوتی ہے نا, نظریات تو ٹھیک ہے نا ہمارے, اس لیے اللہ نے ہمیں ان عذابوں سے بچایا. تو اللہ تو ہے ہی نہیں ان کی ڈکشنری میں, پاس سب کچھ ہے, بیچاروں کے پاس خوشی نہیں ہے, کیونکہ ہر وقت جیب جیب جیب, پیسہ جیب پیسہ. بچہ پیدا ہو گیا تو ایکچولی کر کے اسکولوں کی فیسیں, فلانا فیسیں, ڈمکانی فیسیں. اور میں 2 بچے والوں کی عذاب اور ٹینشنیں دیکھ رہا ہوں. اتنے مہنگے اسکولوں میں پڑھا کے کہتے ہیں یار ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنا باغی بنا دیا ان کو. تو پیسے یا پڑھاؤ نہیں ہے, ٹماٹر بیچے گا, ختم, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرے گا وہ بھی جو کروڑوں روپے کماتا ہے, مرے گا وہ بھی جو ٹماٹر بیچتا ہے. آج ایک بے روزگار آیا, کرنے کو کچھ کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں بہترین کام ہے میرے پاس, آپ کو میں بہترین کام بتاتا ہوں. کہہ رہے بے روزگاری, کرنے کو کچھ نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی تو میرے پاس آیا نا, ریڈی دلاتا ہوں, ٹماٹر لگا, اس پہ موت آ رہی ہے. پہنچنا کہاں چاہتے ہیں؟ امیزون کے ذریعے ایک دم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں. تو ایک بندہ پہنچ گیا اور اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا, ٹھیک ہے نا, سٹھیا گیا ہے وہ بھی, ٹھیک ہے. تو تم بھی وہاں پہنچو گے, شکر کرو نہیں پہنچے وہاں پہ, ورنہ اسی جیسے ہو جاؤ گے. 100 دفعہ پناہ مانگا کرو, اللہ اس جیسا نہ بنا دینا مجھے.
دیکھیں نہیں ہر دوسرے بیان میں لگتا ہے کوئی دماغی کیا ہے, مچھلی دکھا رہا ہے, یہ مچھلی دیکھو, یہ میری دال دیکھو میں کھا رہا ہوں, غریبو, ٹھیک ہے نا. یہ اس کی علامت ہے. انزائٹی کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, نارمل آدمی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ پہ کیا کرو میرے بھائی, توکل کرو, خوش رہو گے اس سے. اور دنیا ویسے بھی مسافر خانہ ہے. کل ایک بندہ آیا میرے پاس کہ 5 مہینے کا حمل ہے, بچہ معذور ہے, ڈاکٹروں نے کہا گرا دو اس کو. تو بچہ معذور ہے ساری زندگی. میں نے کہا معذور بچہ پیدا ہو تو ٹینشن سے بچنے کے لیے قتل کر دو گے اس کو, ہے بھائی؟ کوئی نابینا ہے, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں, آپ کہو کہ ساری زندگی بیچارہ کیسے سروائیو کرے گا تو اڑا دو اس کو, یہ جائز ہے؟ تو ایسے ہی جب 4 مہینے کا بچہ ہو گیا, پورے اعضاء بن گئے, وہ تو انسانی جان ہے, اب تو جو ہے صبر کرو بھائی. کہہ رہے پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ میں نے کہا زندگی قارون کی بھی گزر گئی, فرعون کی بھی گزر گئی, اور موسیٰ کی بھی گزر گئی. حضرت موسیٰ کی ٹینشنوں میں گزری, فرعون کی عیاشیوں میں گزری. تو دونوں کہاں ہیں؟ ایک آگ میں ہے اور ایک کا قرآن میں ذکر ہے, وہ جنت کے باغوں میں. کیسے اللہ نے موسیٰ کو ذکر کیا نا قرآن میں. تو میں نے کہا بھائی جو پیدا ہو, پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ صحت مند بچہ دے. بعض دفعہ ایسی رپورٹیں ہوتی ہیں معذور ہے لیکن صحت مند بچہ پیدا ہو جاتا ہے, دل سے دعا ہے. لیکن جو بھی ہو اللہ کی تقدیر سمجھ کے راضی رہو اس پہ. یہی تمہاری یہی آزمائش ہے. ہو سکتا ہے اللہ اسی پہ بخشے تمہیں, تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس پہ. تو 4 مہینے کے بعد بچہ نہیں گرا سکتے, سمجھ رہے ہو؟ اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یتلو علیہم آیاتی, نبی نے جیسے پڑھ کے سنایا, آپ کو اس میں اپنی طرف سے چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. اب کوئی کہ میں نے خود سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے, خود سے کوئی بولو نہیں سیکھ سکتے, کیونکہ خاص طرح سے ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا جو نبی کا انداز تھا. اسی طرح یعلمہم, قرآن کہتا ہے سکھائیں گے بھی, قرآن نبی سکھائیں گے بھی کون؟ یعنی اس کا مفہوم بھی نبی بتائیں گے. تیسرے نمبر پہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت کی باتیں بھی سکھائیں گے جن کو حدیث کہا جاتا ہے. وہ بھی پڑھائیں گے نہیں بلکہ سکھائیں گے. سکھانا الگ ہے, پڑھانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی کتاب پکڑا دی, پڑھتے رہو بیٹھ کے. سکھانا یہ نہیں ہوتا. سکھانا ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں اس کو لانا. سکھانا یعلم کے الفاظ ہیں, تعلیم, وہ تعلیم الگ چیز ہے. تبھی کبھی ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا, کیونکہ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے ایک بات کی ایکسپلینیشن آگے آ رہی ہے, اس کی ایکسپلینیشن ادھر آ رہی ہے, تبھی ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر حدیث کا مطلب بیان کیا جاتا ہے. کبھی بھی ایک حدیث کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بہت سے اسکالرز حدیث کا ریفرنس دیا, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث ہیں, ان کو ملا کے دیکھو. قرآن کیا کہتا ہے کہ جو قتل کرے گا ہمیشہ جہنم میں جلے گا, لیکن اہل سنت والجماعت میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ قاتل اگر مسلمان ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ, بلکہ ایک دن گناہ کی سزا کھانے کے بعد نکل آئے گا. حالانکہ قرآن کے الفاظ ایسے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن میں دوسرے مقامات پر اس کی تشریح ہے, تو اس طرح حدیثوں میں بھی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ چند چیزیں دیکھ کے فتویٰ دینا شروع کر دینا, یہ جہالت کی بات ہے. اور غیر مسلم بھی بہت سارے ایک حدیث دیکھ کے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو نبی نے یہ فرمایا. میں اکثر ایک حدیث پیش کرتا ہوں, حضرت ابو ذر نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ کہ اگر مسلمان کوئی زنا کرے اور چوری کرے تو کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا مسلمان جنت میں جائے گا. ابو ذر نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق, زنا کرے چوری کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق, زنا کرے گا چوری کرے گا پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. متفقun علیہ حدیث ہے. پھر حضرت ابو ذر نے پوچھا وَإِن زنا وَإِن سرق, اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے؟ آپ نے پھر فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق, زنا کرے چوری کرے جائے گا کہاں؟ جنت میں. پھر حضرت ابو ذر نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرق, وہ حیران ہو رہے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے گناہ کرے بھی کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہا ہے بھائی. پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرق, اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے. آپ نے تیسری دفعہ اور سختی سے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ, اگرچہ زنا کرے چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا, اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے, یعنی وہ رسوا ہو جائے, اس کو اچھا نہیں لگ رہا جنت میں جانا اس کا, مگر جائے گا کہاں؟ جنت میں جائے گا.
اب ایک ایتھیسٹ نے یہ حدیث لے کے اسلام پہ اعتراض کیا, دیکھو یہ ہے اسلام جو لوگوں کو زنا سکھا رہا ہے, جو لوگوں کو چوریاں سکھا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے بس مسلمان ہو جاؤ ڈائریکٹ کہاں جانا ہے, جنت میں. تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. کسی کی ایک بات کو لے کے اس پہ فوراً فیصلہ کر دینا سیاق و سباق سے ہٹ کے, یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ جو علماء کی کتابوں کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے, جو لوگ کتابوں میں کیڑے نکالتے ہیں نا, یہ وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کی ساری زندگی قبر پرستی کے خلاف گزری ہے ان کو قبر پرست کہا جا رہا ہے. جن کی ساری زندگی توحید کے پرچار پہ گزری, توحید کے پرچار, ان کی 2-3 عبارتیں لے کے ان کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ وہی کام ہے جو ملحد لوگ کرتے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ سامنے ابو ذر تھے. اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا نا کہ زنا اور چوری کی اجازت مل رہی ہے, تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے صوفی قسم کے صحابی تھے. وہ تو گناہ سے آخری دم تک اتنا دور رہے ہیں. نبی کو پتا تھا کہ یہ کبھی بھی زنا اور چوری کی جرت نہیں کریں گے. حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن دیگر حدیثیں, اسلام میں زنا کی اجازت ہوتی تو زنا کی جتنی سخت سزا اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں ہے؟ شادی شدہ زنا کرے رجم کرنے کا حکم, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. کمارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے, سورہ نور میں کیا ہے, کوڑے مارو 100 کوڑے اس کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے معراج میں دیکھا کہ کچھ ننگے مرد برہنہ عورتیں آگ میں جل رہی ہیں. جب شعلے اوپر جاتے ہیں نا تو یہ بھی اوپر آتے ہیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. تو مسلمان زنا کرنے والے ہیں جن کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, قرآن کہتا ہے جو زنا کرے گا اور چوری کرے گا, جو زنا کرے گا اپنے جرم کی سزا, بہت بڑے جرم کی سزا ملے گی اس کو قیامت کے دن. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ اس کو کبھی بھی جنت میں نہیں جانا چاہیے. تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ سزا کھانے کے بعد ایمان کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ بھی جنت میں جائے گا. اگرچہ حدیث میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے, لیکن نبی کو معلوم ہے کہ سامنے والے بھی میری بات کا مطلب سمجھتے ہیں. تبھی تو اس بات کے بعد حضرت ابو ذر نے پھر بھی کبھی نہ زنا کیا نہ چوری کی. ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ کبھی بھی نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا مجرم ہے. تو نبی بتا رہے ہیں کہ اگر زنا اور چوری ہے, یہ جرم ہے, تو ایمان کی نیکی بھی تو ہے نا. دنیا میں کتنے لوگ خدا کے منکر ہیں, کتنے توحید کے منکر ہیں, کتنے رسالت کے منکر ہیں. تو ایمان والا اگر برائیاں لے کے جا رہا ہے تو کلمہ بھی تو لے کے جا رہا ہے نا. یہ کلمہ کوئی ہلکی چیز ہے؟ یہ کمال کی بات ہے کہ چوری کو تو وزن دیں ہم اور کلمے کی نیکی کو نیکی کا وزن نہ دیں. اس کا مطلب چوری کا وزن کلمے کی نیکی سے بھی زیادہ ہے. تو یہ تو کلمے کی ویلیو گر رہی ہے. کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی, میرا خیال ہے آ رہی ہے بات. تو کلمہ سب سے کیا ہے میرے بھائی؟ وزنی چیز ہے. اللہ کو ماننا, اس کی توحید, ایمان بہت بڑی دولت ہے. تو یہ گناہوں کی سزا ملے گی جہنم میں, لیکن بالآخر ایمان کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ بھاری. یہ ایسی نیکی ہے جو اس کے گناہوں کو بالآخر کھا جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے, ورنہ چوری اسلام میں اچھا عمل ہوتا یا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں ہوتا؟ اتنی سخت سزا کسی اور مذہب میں ہے؟ دیکھو جب انسان الٹا سوچتا ہے نا تو الٹا ہی سوچتا ہے, اچھا سوچتا ہے تو اچھا سوچتا ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, جب بھی میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا ذکر کرتا ہوں مجھے 2 واقعات یاد آتے ہیں. ایک افغانستان میں جب طالبان نے اعلان کیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, پرانے وقتوں میں نا, جب پہلی جب حکومت آئی تھی, تو ہمارے اخباروں میں کارٹون آئے, ہمارے سیاسی لیڈر نے بیان دیا کہ ہم بھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے. اگلے دن انہی کا ہاتھ کاٹ کے لوگوں نے لگایا ہوا تھا کہ اگر پاکستان میں چوروں کے ہاتھ کٹنا شروع ہو گئے تو کاٹنے والوں کے ہاتھ سب سے پہلے کٹنے کا خطرہ ہے. اس لیے پاکستان میں یہ سزا نافذ نہیں ہو سکتی. تو دوسرا یہ کہ وہ ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے. ان کو بہت اشکال ہوتا تھا کہ یار یہ اسلام نے چور کا ہاتھ کیوں کاٹنے کو, کوڑے ووڑے لگا دیتے, تھپڑ چھپڑ لگا دیتے, اس کے جیل میں ڈال دیتے, 10 سال نہیں 20 سال جیل ڈال دو, ہاتھ تو کیا بیچارے گا یار, ٹھیک ہے نا. ان کو بڑا اشکال ہوتا تھا کہ اتنی سخت سزا کیوں ہے. یہ کیا ہے؟ منفی سوچ. لیکن جب ان کو تھوڑا اسٹڈی کی, اسلام کے اور بہت سارے حکام پڑھے, میں ان سے ملنے گیا, انہوں نے کہا یار میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ میں اس کو نیگیٹو لے کے کیوں جا رہا ہوں. میں یہ بھی تو سوچ سکتا ہوں کہ اسلام جرم سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ کسی قیمت پہ بھی زمین پہ جرائم کو برداشت نہیں کرتا. دیکھو 2 منٹ میں نیگیٹو پازیٹو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ یار اس کو ہم پازیٹو بھی تو لے جا سکتے ہیں.
اسلام کہتا ہے بھائی جرم دیکھنا ہی نہیں, زمین پہ رہنا ہی نہیں ہے, کاٹو سالے کا ہاتھ, کمبخت چوری کرنے کے قابل بچے ہی نہیں دوبارہ. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ڈاکو کی سزا جتنی اسلام میں ہے اتنی دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ہے. ہر سزا اسلام میں سخت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. بہت سی سزائیں نرم بھی ہیں, چند کوڑے مار کے چھوڑ دو بس. لیکن کچھ جرائم ایسے جن کی سزا بہت ہی سخت ہے, بہت زیادہ سخت سزا ہے ان کی. ان میں ایک ڈکیتی ہے کہ آپ نے گن پوائنٹ پہ دن دہاڑے کسی کو لوٹا, تو قرآن کیا کہتا ہے, اس کو چوک پہ لٹکاؤ اور سولی دو اس کو. گردن نہیں اڑائی جائے گی اس کی, برچھا سینے پہ مار کے گھمایا جائے گا اس کے, ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکاؤ. اسلام میں بند کمرے میں پھانسی کا کوئی تصور بولو نہیں ہے. بند کمرے میں نہیں, اسلام میں چوک پہ ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے مارکیٹ میں ہوگا, تاکہ مارکیٹ میں جو لوگ ہیں ان کو عبرت حاصل ہو, ان کو پتا ہو کہ یہ انجام ہونے والا ہے. پھانسی گھاٹ میں جلاد جانے اور وہ جس پہ گزر رہی ہے وہ جانے. لوگوں کو تو لاش مل جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں جیسے سب کا انا للہ ہوتا ہے, اس کا بھی انا للہ ہو گیا ہے. اس لیے اسلام میں چوک پہ جو ہوگا کیا ہوگا بھائی, چوک پہ. تو ڈاکو کی سزا کیا ہے بھائی, ایک ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو. افغانستان میں ہوتا ہے, اب بھی ہوتا ہے, ڈاکو جو ہو نا وہ لٹکا دیتے ہیں اس کو. تو کیوں اتنی سخت سزا رکھی ہے؟ اس لیے کہ ڈکیتی کوئی ہلکی چیز تھوڑی ہے بھائی. سویڈن سے شادی شدہ جوڑا آیا تھا یہاں پہ, جوان لڑکا, اپنی وائف, ینگ وائف تھی, بالکل نئی نئی شادی تھی, ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کا, پاکستانی تھے. یو پی پہ ڈاکو نے عورت کے سامنے شوہر کو گولی مار دی. تو دل نہیں چاہتا کہ اس کو چوک پہ لٹکنا چاہیے؟ کیا ان کی زندگیوں میں کیا کیا رہ گیا بتاؤ یار. بچی اپنے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہو, لاش کو, پوری زندگی کے لیے اسٹریس اور ڈپریشن میں چلے گی کہ نہیں. ہر وقت یہ منظر یاد آئے گا, ایک عورت اپنے جوان شوہر کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھے. ان ڈاکوؤں کے ساتھ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ان کو پولیس, پھر کورٹ, اس کے بعد وہ تجربہ ہو جاتا ہے ان کو کہ اس دفعہ یہ غلطی نہیں کرنی. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت کریں گے, ویعلمہم, اور سکھائیں گے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور حکمت کی باتیں بھی سکھائیں گے. آگے بڑی اہم بات جو جس پر میں نے بیان کرنا تھا, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تزکیہ زکوٰۃ سے نکلتا ہے, پاکیزگی کو کہتے ہیں. تزکیہ کا معنی پاک کر دینا. پاکی کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ناپاکی سے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بیگم کو بولتے ہیں, آج کل تو کوئی نہیں بولتا, یعنی بولنا چاہیے کہ بیگم یہ کپڑے پاک کر دو واشنگ مشین میں, یہی ہوتا ہے نا. یا ماسی کو بولتے ہیں جو گھر میں کام کرنے آتی ہے, یہ کیا کر دو بھائی, پاک کر دو. تو وہ کہے گی کہاں سے ناپاک ہے, یہی کہے گی نا, تاکہ میں اس جگہ دھو لوں. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ کہتے ہیں بھائی یہ فرش پاک کر دو, اگلا کہے گا بھائی ناپاکی کہاں ہے, تو میں وہ جگہ ہٹا دیتا ہوں تو فرش کیا ہو جائے گا. تو پاک کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں ناپاکی کو زائل کر دینا. اٹ از کالڈ پاکی. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے نبی کا منصب بتایا کہ نبی قرآن پڑھ کے بھی سنائیں گے, حدیث بھی, دونوں چیزیں سمجھائیں گے بھی, اور تیسرا کام بھی کریں گے, تمہیں پاک بھی کریں گے. یہاں پاک کا مطلب کیا ہے؟ گندگی سے پاک کریں گے تمہیں. دیر آر 2 types آف گندگیز. گندگیز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک ظاہری گندگی ناپاکی, اور ایک باطنی گندگی. بلکہ اس سے بھی پہلے ایک ظاہری گندگی, ایک معنوی گندگی. معنوی گندگی کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی, محسوس ہوتی ہے. اب ظاہری گندگی کیا ہے؟ یہی جو گندگی ہوتی ہے, واش روم گئے تو پانی کا استعمال اسلام نے سکھایا, اور اسلام نے کہا کہ یہ خنزیر مت کھاؤ, کتے بلی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں. یہ ظاہری گندگی ہے نا. خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک. اس بارے میں بھی غیر مسلموں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے. رہنمائی نہیں ہے. بس انہوں نے اتنی صفائی کا اہتمام کیا کہ جراثیم نہ پھیلیں بس. پھر یہ جو ظاہری گندگی ہے اس میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک نجاست حقیقی, ایک حکمی. حکمی کا مطلب ہے جیسے غسل فرض ہو گیا آپ کے اوپر,
اس میں بھی آپ گندے ہو جاتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے. تو اس میں بھی اسلام نے حکم دیا غسل کرو آپ. غیر مسلموں کے پاس اس کے بھی احکام. انگریز پہ غسل فرض ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ ویسے ہی جو دل چاہے گا نہائے گا, نہیں وہ تو ساری زندگی 10 بچے بھی ہو جائیں نہیں نہائے گا. وہ کہتے ہیں نیٹ کلین, بس ان کا وہ باقی حساب کتاب نہیں. اس میں بغلوں کے بال صاف کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, یہ ساری چیزیں ہمیں ظاہری گندگیوں سے کیا کرتی ہیں؟ بچاتی. یہ بھی تزکیہ ہے. اگر اس کی بھی ٹریننگ نہ ہونا تو یہ چیز بھی کتابوں سے نہیں آتی. یہ چیز بھی کوئی نہ کوئی آپ کا مینٹور ہوتا ہے. آپ کے ماں باپ آپ کو بچپن سے نہانا دھونا یہ گندگیاں سکھاتے ہیں, یہی گندگیوں سے بچنا سکھاتے ہیں. آج کل گندگیاں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس لیے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا, گندگی سے بچنا سکھاتے ہیں. بعض چیزیں غلطی سے صحیح نکل رہی ہوتی ہیں میرے منہ سے, پھر میں غلط کر لیتا ہوں ان کو, ٹھیک ہے نا. تو لیکن نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, سکھا بھی رہے ہیں الحمد للہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیمپر نے ابھی ان ٹینشنوں سے کیا کر دیا ہے؟ آزاد. ونس اپون اے ٹائم مائیں بچوں کو لے کے بیٹھا کرتی تھیں کہ پیشاب کر لے بھی کر رہی ہوتی تھی نا, تاکہ اس کی آواز سن کے فریکوینسی پیدا ہو جائے گی, اس سے پیشاب کو خود خیال آ جائے گا کہ مجھے اب نکلنا چاہیے. اب تو پیمپر ہے 12 گھنٹے, پیمپروں کی ڈیوٹی 12 بھی نہیں 6 گھنٹے پیمپر 4 بدلتے ہیں. شوہر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ابھی ایک آدمی نے بتایا کہ میری بیوی نے پیمپر منگوائے, کہہ رہا ہے خدا کی قسم میرے مہمانوں کا پورے مہینے کا اتنا خرچہ نہیں جتنا میرے بچے کے ہگانے متانے کا خرچہ ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, بچے کی ہگائی متائی کھلائی سے زیادہ مہنگی ہے. یعنی کھلانے پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا آگے, باقی اب مناسب نہیں آگے زیادہ ڈیٹیل میں جانا. تو خیر, تو ظاہری نجاست بھی اور باطنی نجاست بھی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ اسلام نے. ہم جو آج تھوڑے بہت صاف ستھرے ہیں, یہ کوئی ہمارے حکمرانوں نے تھوڑی ہمیں. جاپانی اگر صاف ستھرا ہے تو ان کے اسکولوں میں ٹیچروں نے اور ان کی قوم نے متحد ہو کے ایک فیصلہ کیا تھا. ہمارے یہاں کوئی ایسا پروگرام ہوا؟ کمال ہے, پھر بھی ہم نہاتے ہیں یار. ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں, لیکن پھر بھی ہم نہاتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ یہ ہماری سوسائٹی میں چیز چلی آ رہی ہے. آگے ہم اس کو ترقی دینے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں نا, تنزل کی طرف جا رہے ہیں. خدا کی قسم اسلام کا صرف کوئی صفائی کا نظام دیکھ لے گا نا, اسلام قبول کر لے گا. صرف صفائی کے 1400 سال پہلے جو صفائی ایک یتیم نے, جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا, جو آج بڑے بڑے دنیا کے ماہرین, 100 سال پہلے کا یورپ ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے. ان کی رپورٹیں تھی, ملکہ جو رائل فیملیز کی ملکائیں ہوتی تھی نا, 4 سال نہیں نہاتی تھی وہ. یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. خلیفہ عثمانی ہے نا, خلافت عثمانیہ کے جو خلیفے ہوتے تھے, ان کے پاس جب فرانس کی شہزادیاں یا ان کی ملکاؤں کے پاس آتی تھیں تو ملکہ جو خلافت عثمانیہ میں جو ملکائیں ہوا کرتی تھیں, وہ پہلے فرانس کی جو شہزادیاں اور ملکاؤں کو واش روم میں لے جا کے نہلایا جاتا تھا ان کو, کہ ان کو یہاں نہیں آنے دینا, بدبو آ رہی ہے. اتنے میلے تھے یہ تو بعد میں ان لوگوں میں شعور آیا کہ ترقی نہیں کر سکتے اگر ہم اسی طرح میلے رہے. ایسے حال تھے ان کے, یہ تو بعد میں ان لوگوں میں شعور آیا ہے. ایک گورے نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے. تو ہمارے جو بادشاہ ہوتے تھے نا, وہ بدبو سے مر جاتے تھے ان لوگوں کی. یہ آتے تھے تو ان کو بڑے ہوتا تھا کہ ان کو پہلے سروس اسٹیشن میں لے کے جاؤ, تھوڑا ٹیوننگ سروس کروا کے لے کر آؤ ہمارے پاس. میں نے ایک کتاب عربی تھی, اس کا ترجمہ کیا اردو میں, ایک عرب نے لکھی. اس عرب نے 150-200 سال پرانے لندن جو ہے نا, یو کے کی رائل فیملی کے شادی کارڈ جو تھا نا, اس کا وہ اس نے مضمون چھایا کیا. کوئی نکلا ہوگا, تاریخی ہوتے ہیں نا, پرانا شادی کارڈ نہیں ہوتے جیسے بہت پرانے نکل آتے ہیں تو وہ پھر عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہوتے ہیں. اس شادی کارڈ میں یہ لکھا ہوا تھا, جو رائل فیملی کا, لندن کا, برطانیہ کا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جتنے حضرات ہماری شادی میں آئیں گے کھانا کھانے کے لیے, ان سے گزارش ہے کہ دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں, اور کھانے کے بعد تھوکنے کے لیے الگ تھوک دان دیا جائے گا, پلیٹ میں نہ تھوکیں. یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ رائل فیملی والوں کی. یہ تو اب تمیز آئی ہے لوگوں میں. تو جن چیزوں کا مسلمانوں میں, اور ہاتھ دھونے کا تو اب تک ہی نہیں ہے, وہ سینیٹائزر وغیرہ ایجاد ہو گیا, ورنہ ان لوگوں نے ہاتھ دھونا تھا ہی نہیں.
تو شکر ہے کسی سائنسدان نے سینیٹائزر ایجاد کر لیا کہ یار یوں یوں کر کے کھا لو, ورنہ ہاتھ ہی نہیں دھونے کا معمول تھا. یہ تو صرف مسلمانوں میں پانی سے استنجا تو اب تک نہیں آیا, ہو سکتا ہے اس پہ کوئی کانفرنس ہو, اس کو بھی اب وہ شروع کر دیں کسی دور میں جا کے. ہم تو ترس گئے تھے یورپ میں بھائی, ابے لوٹا اتنا ویلیو تھی نا ہماری نظر میں, کہیں لوٹا نظر آتا نا کلو خون بڑھ جاتا, کہیں لوٹا نظر آتا. خیر بہت سی چیزوں میں ہم سے اچھے بھی ہیں, ان کی سڑکیں ہم سے زیادہ صاف ہیں, کم از کم یہ گٹر ابلتے ہوئے نہیں ہیں, ساری چیزیں بری نہیں ہیں, ڈسپلن ہے, سب کچھ ہے. لیکن جو ہے نا ہمارے ہاں جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ اسلام کی برکت سے رہ گیا ہے. یہ تو اسلام نہ ہوتا تو ہم سے زیادہ پلید اب دنیا میں کوئی ہوتا نہیں. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو یوزکی کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہر طرح کی گندگی. یہ تو ہو گئی وہ گندگی جس کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے. ایک ہے باطنی گندگی, معنوی گندگی. معنوی کا مطلب جو سمجھ میں آتی ہے, محسوس کر سکتا ہے انسان, ہاتھ نہیں لگا سکتا اس گندگی, جیسے پیشاب ہے اس پہ ہاتھ لگاؤ گے نا آپ. یہ ہے اعمال کی گندگی. کون سی گندگی؟ اعمال کی. آپ جھوٹ بولتے ہو, گندا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں آپ گندے ہو جاتے ہو. چاہے روزانہ شیمپو سے نہاتے ہو آپ. کتنے لوگ نیٹ کلین 3 پیس سوٹ ٹائی میں خوشبو لگا کے گھوم رہے ہیں, اللہ ان کو اچھا نہیں مانتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ انما المشرکون نجس. اے ایمان والو مشرک لوگ پلید ہیں. تو نجس ہوتے ہیں کیا مشرک؟ ہو سکتا ہے کوئی مشرک ڈیٹول سے نہایا ہوا ہو بھائی, مسجد میں بھی مشرک آ سکتا ہے, کوئی غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے نا, حالانکہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا لیکن غیر مسلم آ سکتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن غیر مسلم کو مسجد میں آنے کی اجازت بھی دے رہا ہے اور اس کو جو مشرک ہے اس کو نجس بھی کہہ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ وہ والی نجاست نہیں ہے جو سونگنے سے محسوس ہو. یہ وہ والی نجاست ہے کہ جب آپ اعمال کے لحاظ سے پاکیزہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو شرک کی نجاست محسوس ہونا شروع ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ گندا عمل ہے شرک کرنا, بتوں کے سامنے جھکنا, پتھروں کے سامنے جھکنا, زنا کرنا, جھوٹ بولنا, یہ ساری اعمال کی گندگیاں ہیں. تو یوزکیہم کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی ذمہ داری ہے صحابہ کرام اور لوگوں کو برے اعمال, گندے اعمال سے ہٹا کے کس کی طرف لے کر آنا؟ اچھے اعمال کی طرف لانا. اب دیکھو اتنا کافی تھا نا کہ قرآن دے دیا, حدیث دے دی, خود ہی آ جاؤ. نا 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 نا, انگلی پکڑ کے باقاعدہ لانے والا ہونا چاہیے کوئی, صرف پڑھا دینا کافی نہیں ہے. تو ایک تو اعمال کی گندگی. پھر اعمال کی بھی 2 قسمیں, ایک ظاہری اعمال اور ایک باطنی اعمال. ان تمام گندگیوں سے جو پاک ہو جائے تو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اس کا تزکیہ ہو گیا. قد افلح من تزکا ہے نا قرآن میں, جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو کیا مطلب؟ ظاہری اعمال بھی اچھے اور باطنی اعمال بھی اچھے. باطنی اعمال کیا ہیں؟ باطنی اعمال میں گندگیاں جو دل کے اعمال ہیں, حسد, بغض, بلا وجہ کسی کا کینہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو دل کے اندر. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ذرا سی نفرت ہو گئی تو بڑھائے چلے جاتے ہیں اس کو. یہ دل کی گندگی ہے یا نہیں ہے؟ یہ نظر آتی ہے؟ نظر نہیں آتی. تکبر, پتہ ہے مروں گا کل سڑا ہوا ہوں گا, کیڑے کھاڑے ہوں گے, لیکن ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے ہم جمع دیگرے نیست, ہم جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, غریبوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا, منہ موڑ لیا لوگوں سے, تھوڑی سی شہرت مل گئی, ہٹو بچوں, ہیں صحیح نا, مل ہی نہیں رہے کسی سے, انسلٹ محسوس ہو رہی ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی گندا عمل ہے, گندا, پلید. سلیم الطبع انسان ہوگا اس کو ایسے شخص سے محبت نہیں ہوگی, بلکہ کیا ہوگی؟ نفرت. تواضع اللہ کو پسند ہے اور عزت دار لوگوں کو بھی کیا پسند ہے؟ تواضع پسند ہے. ماں باپ کے سامنے اکڑ رہا ہے, باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے, اور دوستوں میں کہتا ہے کانفیڈنس. یہ کانفیڈنس نہیں ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ فرعونیت ہے, تکبر ہے. فرعون کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تھی حکومت کے بعد. حضرت موسیٰ اس کو دعوت دینے اللہ کی, وہ کہنے لگا مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا, میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا آسمان پہ, نظر آ گیا تو مان لوں گا. تو قرآن نے ایسے موقع پہ کیا کہا؟ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَقَوْمُهُ. فرعون نے تکبر کیا, کیسا مذاق اڑا رہا ہے, سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا نظر آ گیا تو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کل شیء خلقہ,
احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اور آسمان سے پانی کون برسا رہا ہے, زمین سے نباتات کون پیدا کر رہا ہے. اتنی وضاحت کافی ہے خدا کو سمجھنے کے لیے. فرعون کیا کہہ رہے ہیں, سیڑھیاں لگا کے اوپر جاؤں گا. تو جو بھی تمسخر کر رہے ہوتے ہیں نا, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, اکثر ان میں کیا ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, بڑائی. تو یہ گندگی بھی صاف کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یزکیہم, کون کرے گا بھائی؟ پیغمبر. دنیا کی محبت کے دل میں گٹر ابل رہے ہیں. یہ گندگی تو کامن ہے. تکبر ہر ایک میں نہیں ہوتا, حسد ہر ایک میں نہیں ہے, کینہ ہر ایک میں نہیں ہے, بغض ہر ایک میں نہیں ہے. لیکن یہ والا جو جرم ہے نا, دنیا سے محبت, یہ 99.9% لوگوں میں اگر میں دعویٰ کروں ہے تو شاید میں اس دعوے میں غلط نہیں ہوں. کیوں؟ یہ مسافر خانہ ہے بھائی. آج 2 جنازے اکٹھے پڑھائے میں نے, 2 میتیں آئی ہوئی ہیں. میتوں پہ میتیں, ہر تھوڑے دن میں کوئی میت, کوئی قباء مسجد میں, کوئی حبیبیہ مسجد میں. اتنے لوگ جتنے پیدا ہو رہے ہیں نا اتنے ہی مر بھی رہے ہیں. جتنی اطلاعات بچے کی پیدائش کی آتی ہے نا, فلاں کے پیدا ہو گئے, اتنی مرنے والوں کی بھی آ رہی ہیں. اتنے دھڑا دھڑ مر رہے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ سے, کوئی حادثے سے, کوئی ہارٹ اٹیک سے, کوئی شوگر سے, کوئی بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بیگم نے کچھ کہہ دیا مر گیا. ٹھیک ہے نا. تو اتنا ایسی بے وفا دنیا یار. اور دل کدھر لگا ہوا ہے؟ اس چیز سے لگا ہوا ہے جو کسی قیمت پہ ساتھ جانی نہیں ہے قبر میں. نہاری سے دل لگا لینا اتنا برا نہیں ہے, کھاؤ گے مزہ آئے گا, ختم, اتنا برا نہیں ہے. کیونکہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے نہاری اور بریانی کا مزہ انسان لے لیتا ہے. یہ چٹخارے زمان کے تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, انجوائے کر لیتا ہے. دل کس سے لگاتا ہے؟ کروڑوں روپے کی دیواروں سے, اینٹوں سے, اور اتنا سریا ڈال دیا عمارت میں, اپنی ہڈیوں کا کیلشیم روزانہ ختم ہو رہا ہے. اور جو بنیادوں میں اتنا سریا ڈال کے خوش, میرا گھر, یہ بلڈنگ کس کی ہے بھائی؟ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے بھائی, کرائے کے گھروں میں. ابے مرے گا, تھوڑے دن رہ گئے ہیں, مر جائے گا. جتنا کئی کروڑ تو نے جو اس میں چھونک دیے ہیں نا پتھروں میں, یہ مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ بحریہ ٹاؤن پہ رالیں ٹپکاتے تھے نا, اب تو قیمتیں گر گئی ہیں, ورنہ ایک زمانے میں بحریہ ٹاؤن سے ہی ہمارا دماغ لوگوں نے چاٹ لیا تھا. مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن, جیسے میں کوئی بحریہ ٹاؤن ہوں. یعنی آگے جملہ محذوف تھا, مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینا چاہیے. ہر آدمی جس کے پاس نہیں ہے بحریہ ٹاؤن میں مر رہا ہے. میں لوگوں سے کہتا تھا بھائی ریاض ملک جو ہے, تھوڑی دنوں میں اللہ اس کو لمبی زندگی دے, لیکن تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ بھی اٹھے گا. جو کھرب پتی ہے وہ تھوڑے دنوں میں انا للہ ہونے والا ہے, تو تیرے 2-4 پلاٹوں سے کیا ہو جائے گا یار. میں نے 80 سال کے لوگوں کو دنیا سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے, جن کے بارے میں ڈاکٹر نے رپورٹ پیش کی ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے وہ ایک بوڑھے میاں گئے نا 80 سال کے, کینیڈا میں, انہوں نے ایک لڑکی سے فیس بک پہ دوستی کر لی, لڑکی ادھر آ گئی, ان کا نکاح تھا اس 80 سال کے. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. تو مسجد کے امام کے پاس گئے, کہنے لگے شام کو میرا نکاح ہے, کینیڈا سے ایک لڑکی آ رہی ہے, میرا نکاح ہے, آپ نے نکاح پڑھانا ہے, کیا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا آپ کی زندگی چاہیے بس مجھے شام تک, مزید کچھ بھی نہیں چاہیے. تو نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے؟ ابے نظر تیرے قبر کی طرف. روزانہ قدم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ تو قدم قبر کی طرف جا رہا ہے. کوئی 60 سال کی عمر لے کے آیا ہے, کوئی 70 سال کی لے کر آیا ہے, ہر سال آہستہ آہستہ قبر کے. اور یہ بے وقوف سالگرہ منا کے خوشی منا رہا ہے. اس کو نہیں پتا جیسے کوئی پھانسی کے پھندے پہ کسی نے لٹکنا ہو, تو جیسے جیسے لٹکنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے یہ کیک کاٹ رہا ہے, تو اس کو بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ابے تو یا تو ہوتا نا ہر سال 1 سال بڑھایا جا رہا ہوتا, آپ کہتے کیک کاٹو یار, کیک تو پھر بھی نہیں کاٹو, کیک کھانے سے تو اور 1 سال کم ہو جائے گا. کیک میں کون سی ایسی صحت والی چیز ہے؟ لیکن چلو خوشی منانی ہے تو سال بڑھنے پر تو مناؤ, خوشی موت کے قریب ہونے پر یار یہ بے وقوفوں والے کام کرتے ہو یار. پھر مولویوں کو برا بھلا کہتے ہو, کہتے یہ انٹرٹینمنٹ, ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمارے کیک کھانے سے. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو صحیح گائیڈ کر دیں, انسان کے بچے بن جاؤ, کوئی لاجک والے کام کرو. نہیں کرو گے تو ہم کون سا کسی کی سالگرہ میں گھس کے کوئی بم پھاڑ کے آتے ہیں, وہاں پہ بتاتے ہی ہیں نا غلط ہے, آپ نے کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے جاؤ نہیں کرو, آپ کی مرضی ہے بھائی, کھاتے رہو کیک. ایک دن آئے گا کہ موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا پچھلا سال تیرا آخری کیک تھا بس, ٹھیک ہے, اس کے بعد اب تو کیک
یہ آخری کیک تھا. وہی وہ لطیفہ مجھے یاد آتا ہے. ایسے موقع پہ ایک آدمی کی تیسری دفعہ شادی یا چوتھی دفعہ شادی ہوئی نا, 3 بیویاں مر چکی تھیں. تو چوتھی بیوی کو نا دلہن کے کمرے میں بیٹھا, 3 لیڈیز شلواریں لٹک رہی ہیں. بیوی نے پوچھا یہ کس کی شلوار ہے؟ اس نے روب میں لینے کے لیے نا اس نے بولا یہ میری پہلی بیوی کی شلوار ہے جو بہت زیادہ زبان چلاتی تھی, میں نے مار دیا اس کو. یہ اس کا خیال تھا یہ روب میں آ جائے گی نا, لہٰذا یہ اس کی میں نے یادگار کے طور پہ ایک شلوار لٹکا لی ہے. اس نے کہا یہ دوسری کہہ رہے ہیں. پھر میں نے دوبارہ شادی کی, وہ بھی بہت زبان چلاتی تھی, بدتمیز بہت تھی, مار دیا میں نے اس کو روب میں لینے کے لیے نا, تاکہ یہ ذرا پہلے دن سے قابو میں رہے. تو یہ اس کی شلوار ہے. یہ تیسری شلوار کا. پھر میں نے تیسری شادی کی. اچھا 4 کھونٹے تھے اس میں, تو تیسری میں نے شادی کی, وہ بھی بہت بدتمیزی کرتی تھی, بات نہیں مانتی تھی, اس کو مار دیا میں نے, لٹکا دی شلوار. اب خاتون میں کانفیڈینس بہت تھا, اس نے کہا اب یہاں تیرا پاجامہ آئے گا, میری شلوار نہیں آئے گی. یہ 3 کھونٹے جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھنا, اب یہ آخری شلوار تھی, اب یہاں شلوار نہیں آئے گی, اب یہاں پاجامہ آئے گا اور تیرا آئے گا, میرا نہیں آئے گا. تو فرشتہ جب ہم سالگرہ کر رہے ہوتے ہیں نا, بہت سے لوگوں کو فرشتہ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ آخری کیک ہے, اب تیرا کیک نہیں آئے گا, اب موت کا فرشتہ آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ تو موقع تھا آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہ کہ اللہ کو یاد کرو یار. آپ سوچو یار موت کے اور قریب ہو گئے. میری جب ڈیٹ آف برتھ آتی ہے میں کہتا ہوں لے بھیا طارق صاحب کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنا ہی جاگنگ کر لو, کتنا ہی جم کر لو, میں نسخے بتاتا رہتا ہوں نا, بادام کھا لو, اخروٹ کھا لو, 4 شادیاں کر لو, جتنا بھی انجوائے کرو, ایک دن جنازہ اٹھے گا. ایک دن اعلان ہوگا جی مولانا صاحب بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تو نارمل ہے, نیچرل ہے. تو یہ ہے دنیا کی محبت. پیسہ کماؤ بھائی, دل تھوڑی لگاؤ یار پیسے سے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے. مسافر خانہ ہے, ضرورت کا تو ہر ایک کو مل جاتا ہے الحمدللہ. تو ہمیں تو یہی ہے کہ یار صبح کا ناشتہ اچھا ہو جائے, دوپہر دال چاول آج میں نے بنوا کے کھائے گھر میں, میں نے بھوک لگ رہی تھی, میں نے گھر میں بولا دال چاول اور کچا پیاز. اتنا خدا کی قسم انجوائے کرتا ہے نا انسان ان چیزوں کو یار, اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں, پھر اس چیز کی ٹینشن کیوں لے رہا ہے یار. مجھے دوپہر دال چاول مل جائے نا, مزے کی دال بنی ہوئی, کڑی پتہ ڈالا ہوا اس کے اندر, بوائل چاول ہوں اور اچار نہیں تھا بس. اچار کی ٹینشن تھوڑی سی ڈپریشن میں جانے لگا تھا, لیکن اتنی نعمت دیکھ کے آدمی کیا کرے. تو اچار اور دہی اور کیا مزہ آتا ہے خدا کی قسم, بھوک میں آدمی کھاتا ہے. بحریہ ٹاؤن کی ایسی کی تیسی یار, ہمیں تو یہ جو کیش مزے مل رہے ہیں ہم نے تو اس کو انجوائے کرنا ہے. پیسہ ہو بحریہ ٹاؤن میں, ہو سکتا ہے میں کل لے رہا ہوں, آپ میرا بیان میرے خلاف چلا رہے ہو, مجھ سے آپ بحریہ ٹاؤن اور خود پلاٹ لے کے بیٹھے ہوئے. پلاٹ لینے سے میں منع نہیں کر رہا, میرا کوئی ہے نہیں نہ فی الحال ارادہ ہے, پلاٹ لینے سے میں منع نہیں کر رہا. لوگ علماء کے بیانات کو غلط لے کے جاتے ہیں. پیسہ ہے تو لے لو بھائی, نہیں ہے تو کیا ہے. تمہیں صبح شام جو نعمتیں مل رہی ہیں کہ کم ہے کیا, مسافر کے لیے اتنی نعمتیں بہت. ہاں اگر آج فرشتہ آ کے کہہ دے کہ آپ سب لوگوں نے 5-5 لاکھ سال اس دنیا میں رہنا ہے, مفتی صاحب آپ کی عمر 5 کروڑ سال ہے, میں فوراً ڈپریشن میں چلا جاؤں گا. ابے یہ 16 بچے تیرا باپ پالے گا. صحیح ہے, ان کو بھی 5-5 کروڑ سال رہنا فرض کرو نا. ابے میرا تو کوئی پلاٹ بحریہ ٹاؤن میں ہے ہی نہیں, میں یہ سارے بیانات چھوڑ کے پیسہ کماؤں گا. پہلے بولوں گا بھائی پہلے اتنا 5 کروڑ کم تھوڑی ہیں یار, اتنے گھر بناؤ بنگلے بناؤ, بیان گیا تیل لینے. پہلے پیسہ کماؤ, نوٹ چھاپو بھائی, پھر حلال حرام کی بھی پرواہ بھی نہیں کرتا. جب بنا لیا اس نے مقصد تو ہر ایک کو حلال میں تھوڑی ملتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے دیکھا جائے گا بعد میں, یار توبہ کر لیں گے یار, 1 کروڑ سال کے بعد کیا کر لیں گے, 5 کروڑ ہے نا تو 1 کروڑ سال کے بعد توبہ کر لیں گے. تو وہیں سے ڈپریشن شروع. ہماری زندگیاں ہیں بھائی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال, اور 60 کے بعد تو ریٹائرمنٹ والی زندگی چل رہی ہوتی ہے, نہ نہاری کھانے کا رہتا ہے نہ بریانی, سونگ کے مزے لیتا ہے بس اس میں. 4 نوالے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں 5واں نوالا آپ اپنی ذمہ داری پہ لیں گے. بھائی کیا خیال ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں یار اتنی اسپیڈ سے گزر رہی ہیں, اس میں نہاری مل جائے دال چاول مل جائے, سمجھ رہے ہو, صبح پراٹھا مل جائے خاندانی سا ٹائٹ, ملائی تھوڑی سی چینی, چینی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, ایسی کی تیسی. ملائی میں تھوڑی سی چینی ڈالو بڑا مزہ آتا ہے. تو
اتنا زیادہ صحت کو بھی مسلط نہیں کرو نا اپنے اوپر. صحت بھی اعتدال سے فکر کرنی ہے. بہت زیادہ صحتوں کو مسلط تو کرتے ہیں, وہ ڈپریشن میں ہی شوگر ہو جاتی ہے ان کو. جاگنگ کر لو, تھوڑا سا جم وم چلے جاؤ, تو یہ کیا بچے گھر میں آؤ, گھر میں بچوں کی محبت ملتی ہے. بس یہ بہت خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے, چاہے بھلے کرائے پہ ہی رہ رہا ہو, کرائے پہ رہ رہا ہو, کوئی بات نہیں, سر چھپانے کی جگہ ہے. یہ خوش قسمت ہے جس کو کرائے کی چھت مل گئی. چھت تو چھتی ہوتی ہے, اپنی ہو یا کرائے کی, مزہ دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے. نہ وہ قبر میں ساتھ جائے گی نہ یہ قبر میں ساتھ جائے. باقی بار بار میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, تو جو تم بھی تو کسی کے بچے تھے, جو تمہارا ہوگا وہ تمہارے بچوں کا ہوگا. جب تمہارے ابا کے بچوں کا کوئی خراب نہیں ہوا, کرائے کے گھر میں زندگی گزار لی, تو تمہارے بچوں کا بھی انشاءاللہ کرائے کے گھر میں زندگی گزار لیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیسہ ہے تو بنا لو گھر ان کے لیے, نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو. کیا خیال ہے بھائی؟ تم بھی تو اپنے ابا کے بچے ہو نا, تو تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی؟ تم جب اپنے ابا کے بچے ہو, اللہ نے تمہیں ایک گھر دے دیا, بھلے کرائے کا ہی دیا ہے, تو تمہارے بچوں کے بھی کوئی انتظام ہو جائے گا. وہ 2 ہاتھ اور پاؤں بھی تو لے کر آئے ہیں نا, یا وہ کہ ساری زندگی باپ کی کمائی بیٹھ کے کھائیں گے؟ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ یہ اپنا پیٹ خود بھی بھرے گا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی یہ کمبخت خود بھرے گا. تو تم زیادہ ٹینشن نہ لو بچوں کی. تو یہ دنیا کی محبت ہے, یہ کوئی اولاد کی محبت نہیں ہے جو بچوں کی بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. تو اعتدال سے ٹینشن لو. خیر, تو یہ ہے تزکیہ کہ باطنی گناہوں سے بھی دل کو کیا کر لینا, بولو, پاک. تو یہ کام میرے بھائی سائنسدانوں کا نہیں ہے, یہ کام ڈاکٹروں کا نہیں ہے. ڈاکٹر تو اندر سے کاٹ پیٹ کر دے گا دل کو, کولیسٹرول کتنا ہے اپنے دل سے دنیا کی محبت تھوڑی نکالے گا. ڈاکٹر دنیا کا جیسے وہ اس ڈاکٹر نے اس بندے کو کہہ دیا کہ 5 مہینے کا بچہ معذور ہے, گرا دے, تو وہ بندہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے, میری وائف کو ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو, ڈاکٹر میڈیکلی دیکھ رہا ہے کہ ایک معذور بچہ پیدا ہوگا تو سروائیو نہیں کر پائے گا, سوسائٹی میں بوجھ بنے گا. ڈاکٹر میڈیکل کے لحاظ سے صحیح بات کر رہا ہے. اور میں نے کہا انگریز تو پیدا ہونے کے بعد بھی بعض ہوتا ہے کہ وہ بندہ معذور ہے تو معذور خود کہہ دیتا ہے مجھے مار دو, میری زندگی کا کیا فائدہ, کہ اسلام اس کو خودکشی قرار دیتا ہے. میں نے کہا ہر چیز ڈاکٹر سے پوچھنے کی نہیں ہے, ڈاکٹر سے بس یہ پتہ چل گیا بچہ معذور ہے کافی ہے, باقی اس کو قتل کرنا جائز ہے, اچھا کام ہے, برا کام ہے, یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا. یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے کہ کس کا قتل کس وقت جائز ہے اور کس وقت ناجائز. تو پیغمبروں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا قتل جائز, بولو, نہیں ہے. انسان ہے وہ, جیسے بعد میں نہیں مار سکتے پہلے بھی نہیں مار سکتے, اور یہ آزمائش ہے, اس پہ اللہ آپ کو نوازے گا. کتنے لوگ ہیں بھائی جن کو معذوروں کی وجہ سے رزق کے دروازے کھلے, ان پہ گھر میں معذور بچہ پیدا ہو گیا, اللہ نے رزق کے دروازے توڑ دیے ان کے گھر میں کہ بھائی تو معذور کی کفالت کر رہے ہیں. انکم ترزقون بضعفائکم, حدیث میں آتا ہے تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. میری مثال دیکھ لو, میری جیب میں دھیلا نہیں تھا, یہ تو جب نہیں تھا تو میں بتاتا نہیں تھا لوگوں کو, لوگ بولیں گے ہم صاحب چندہ مانگ رہے ہیں شاید, صحیح ہے نا. جو میری باتیں تھی نا 10 سال پہلے, شادیاں, لوگ سمجھتے تھے بڑا کروڑپتی آدمی ہے یہ. جب میری 3 وائف 2011 میں بھی, میری 12 میں 3 تھیں اور بچے بھی میرے 10-11 تھے, لوگ کہتے تھے بھائی بڑا پیسہ ہے, کیونکہ میرے اسٹائل ایسے ہی تھے جیسے بہت پیسہ ہے میرے پاس, ایسے اسٹائل تھے. ہم نے کبھی نہیں لوگوں سے کہا ہے ایکچولی یوں کر کے نا رونا دھونا, تو لیکن اس وقت بھی کھا رہے تھے, اب بھی کیا ہیں, کھا رہے ہیں الحمدللہ, کھلا رہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ خوشی رکھے. اگر میں پریشان ہوا تو دیکھو, جو دنیاوی پریشانی ہے وہ تو ہر ایک پر آتی ہے نا. حضرت مولانا طارق مل صاحب پر پریشانی آئی نا, بیٹا کا انتقال ہو گیا, یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی. تو یہ جو نیچرل ہیں, نارمل ہیں, جو تکوینی امور کہلاتے ہیں, یہ تو سب کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی. تو اس میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان پریشانیوں سے بچائے. لیکن کچھ پریشانیاں خامخواہ کی ہیں جو لوگوں نے پالی ہوئی ہیں, اللہ نے ہمیں ان والی پریشانیوں سے الحمدللہ بچایا ہوا ہے جو خامخواہ کی پریشانی ہے. تو تزکیہ, پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی, تزکیہ. اب یہ جو بیان تھا نا لمبا ہو گیا, اس آخری چیز کو میں نے ایکسپلین کرنا تھا. تو صحابہ نبی کے ہاتھ پہ تزکیہ والی بیعت بھی کرتے تھے کہ ظاہری اور باطنی کیا کرنا ہے, تزکیہ, جس کا 28ویں پارے میں ذکر بھی ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں, یبایعنک, آپ سے بیعت کریں, کس بات پر, اللہ یشرکن باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہیں,
خواتین بیعت ہو رہی ہیں کہ شریک نہیں. ولا یسقنا, چوری نہیں کریں گی. ولا یزنینا, زنا نہیں کریں گی. ولا یاتینا ببہتان, کسی پر بہتان. بعض دفعہ خواتین دشمنی میں جھوٹ بہتان لگا دیتی ہیں نندوں پر, جٹھانیوں پہ, وغیرہ وغیرہ پہ, تو بہتان نہیں لگائیں گی. یہ ساری کس کی بیعت ہو رہی ہے؟ اعمال کی. صحابہ کرام مدینہ سے مکہ آیا کرتے تھے ابتداء اسلام میں, تو گھاٹیوں میں نبی سے اعمال پر بھی بیعت کرتے تھے. اعمال پر یہ والی بیعت جو تھی, جو اعمال پر بیعت اور تزکیہ والی بیعت تھی, یہ والی بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی. ایک وجہ سے, وجہ یہ تھی کہ بغاوت کا خطرہ تھا. یعنی اگر علماء یہ والی بیعت لینا شروع کرتے نا لوگوں سے, بزرگان دین, تو خطرہ یہ تھا کہ کہیں دوسری خلافت تو نہیں قائم کر رہی ہے, کوئی متوازی حکومت تو نہیں, بغاوت کا خطرہ تھا یہ, کیونکہ خلافتیں تھیں نا اس وقت. تو یہ وقتی طور پر موقوف کر دی گئی اعمال والی بیعت. لیکن جب خلافت کا خطرہ ختم ہو گیا کہ بغاوت نہیں ہوگی, تو پھر بزرگان دین علماء نے دوبارہ یہ والی بیعت شروع کر دی, جس کو روحانی بیعت کہا جاتا ہے, کسی سے اصلاحی تعلق کی بیعت. تو یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ بزرگان دین کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرنا, اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا, اپنی اصلاح کروانا. لیکن اس میں علماء نے شرط یہ بیان کی ہے کہ اس بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو سکتے ہیں جن کو اپنے سے پہلے بزرگ سے اجازت ملی ہوئی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایسا ہی نہیں کوئی اٹھ کے لوگوں کو بیعت کرنا شروع, کیونکہ جس کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا, جو خود کسی سے اصلاحی تعلق نہیں ہے, وہ آگے کیسے کسی کی اصلاح کر سکتا ہے؟ تو یہ ضروری ہے. اسی مضمون کو نا میں 5 منٹ میں انشاءاللہ نماز کے بعد سمیٹوں گا میں, کیونکہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد اس مضمون کو میں مکمل کروں گا 5-10 منٹ کے اندر اندر. پھر جو سوال جواب کا سیشن ہوگا, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا نہ ہو کہ آخر میں جو میں میسج دینا چاہتا تھا وہ نہ دے پاؤں میں, تمہید ہی ساری ہو جائے. تو اس کو میں پھر انشاءاللہ آخر میں 5-10 منٹ میں نمٹاؤں گا اس کو. نماز کے بعد, بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو ویسے ہی پوچھ لیں. میں یہ ٹاپک کمپلیٹ کر دوں جو ابھی میں لے کے چلا تھا, کہ بات اس پہ چل رہی تھی نا کہ جو بیعت ہوتی ہے, بیعت اہل اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تزکیہ کے لیے, ظاہر باطن کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بیعت کا سلسلہ, خلافت والی بیعت تو چلتی رہی, لیکن جو روحانیت پر اور تزکیہ نفس کے لیے جو بیعت تھی یہ ختم کر دی گئی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں ڈر یہ تھا کہ کوئی ایسا نہ ہو لوگوں سے بیعت لے کر دوسرا خلیفہ خلافت کا اعلان کر دے, کیونکہ دونوں کا طریقہ تو سیم ہی ہے نا. لیکن جب یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ بھئی اب خلافت مضبوط ہو گئی ہے اور خلافت پھیل چکی تھی, بہت بڑے علاقے فتح ہو چکے تھے, اب یہ خطرہ ختم ہو گیا, تو بزرگان دین نے دوبارہ اس بیعت کے سلسلے کو شروع کیا. اس کو کہا جاتا ہے روحانیت پہ بیعت, تو وہ تزکیہ والی بیعت. تو اس میں یہ سلسلہ لگایا کہ بھائی کسی بھی اللہ والے بزرگ کے ہاتھ پہ جس کو پہلے والے بزرگوں سے اجازت بھی ملی ہو. اجازت کس بات کی؟ کہ بھائی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ خود بھی برائیوں سے بچے گا اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچانے کا اس کے اندر ملکہ اللہ نے عطا کی ہے, لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. یہ اگر خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی اجازت بیعت نہیں ملتی. خود تو ٹھیک ہے, لوگوں کو ٹھیک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. بعض لوگ خود نیک ہوتے ہیں لیکن ان کو نیک بنانا نہیں آتا, بلکہ اور بگاڑ دیتے ہیں الٹا, غلط طریقے سے تربیت کر کے. دیکھا ہوگا نا بعض دفعہ ابا ہر وقت نصیحت کر کے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. ایسے ابا بھی تو ہوتے ہیں نا, ہر وقت بچے کو نصیحت کر کے بچے کو کیا کر دیتے ہیں. اس کو تربیت تو نہیں کہی نا, تربیت تو نہیں ہے یہ. ابا کو فکر تو ہے لیکن ان کو اصلاح کرنا آتی نہیں ہے. تو یہ اصلاح کرنا بھی ایک فن ہے, ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ. تو بزرگان دین میں یہ سلسلہ شروع ہوا, یہ پہلی صدی یا دوسری صدی کے اواخر میں ہی شروع ہو گیا تھا, کہ جو بزرگان دین تھے انہوں نے لوگوں کا تزکیہ کرنا شروع کیا. اچھا, شروع میں یہ تزکیہ جو ہوتا تھا ظاہری اعمال کا نہیں ہوتا تھا, باطنی کا ہوتا تھا. اس لیے کہ اسلامی حکومتیں تھیں, خیر اتنی غالب تھی کہ لوگ زنا سے تو ویسے ہی بچتے تھے, جھوٹ سے, چوری سے, ان برائیوں سے ویسے ہی بچتے تھے, کیونکہ برائیاں آسان تھیں بھی نہیں. زنا کرنے والے کو چترول لگتے تھے تو کہاں سے کرے گا وہ.
ساری عورتیں پردہ کرتی تھیں تو بد نظری ویسے ہی مارکیٹ میں نہیں تھی. سب کی داڑیاں تھیں, سب کے لباس شریعت کے مطابق تھے, سودی نظام ہی نہیں تھا تو سود کھائیں گے کہاں سے. لیکن باطن میں خرابیاں آنا شروع ہو گئی تھیں. شہرت کی لالچ, حب جاہ, بڑا بننے کا شوق. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہر جگہ ہماری ٹانگ اونچی رہے, ہوتی ہے نا, ہر جگہ ہماری ٹانگ کیا رہے, کام کوئی اور کرے, نام کس کا آئے, ہمارا آئے. تو یہ جو باطن کی برائیاں تھیں نا, یہ ختم کرانے کے لیے بزرگان دین نے, صوفیاء کرام نے باقاعدہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا. تو جو اس کام میں لگ گئے نا ان کو صوفی کہا جانے لگا. یہ لفظ نیا تھا, کام نیا نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا تصوف بدعت ہے, بالکل غلط کہتے ہیں. تصوف کا لفظ تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں, بعد میں ایجاد ہوا ہے. تصوف میں جو کام ہو رہا ہے وہ کام تھوڑی بدعت ہے. تو ناموں کو تھوڑی دیکھا جائے گا, کام کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہے. کام اگر وہی ہو رہا ہے جو نبی کے دور میں ہو رہا تھا, صحابہ تابعین کے دور میں ہو رہا تھا, تو پھر وہ بدعت کہاں سے ہو گیا. جیسے فقہ کا جو لفظ ہے, قرآن و حدیث سے جب ہم مسائل نکالتے ہیں تو نبی کے دور میں تو یہ سب ایک ہی تھا, مسائل کے لیے الگ سے کوئی علم نہیں تھا. لیکن جب اسلامی حکومتیں پھیلی ہیں تو قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے کتابوں میں لکھے گئے حلال و حرام کے, اس کو نام دیا گیا فقہ کا. تو یہ نام تو جدید تھا لیکن یہ کام جدید نہیں تھا. مسائل تو وہی تھے جو نبی کے دور میں, اس کو مرتب کر لیا گیا. سمجھتے ہو؟ اور آسان مثال سمجھاتا ہوں. مصحف عثمانی, حضرت عثمان نے قرآن مرتب کیا نا اپنے دور میں, ایک قرآن پہ جمع کر دیا سب کو, کیونکہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے ترتیبیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں. کسی نے سورہ آل عمران پہلے لکھی ہوئی ہے, سورہ نساء بعد میں لکھی ہوئی ہے, کسی نے سورہ فلق سورہ ناس لکھی نہیں کہ یہ تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے, اس کو قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت. عبداللہ بن مسعود نے سورہ فلق سورہ ناس اپنے قرآن میں لکھی نہیں تھی, انہوں نے کہا تو بچوں کو یاد, سورہ فاتحہ بھی نہیں لکھی تھی انہوں نے کہ اس کی لکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بعد میں یہ تحریف کا ذریعہ بن سکتی تھی نا یہ چیز. بعد میں ہوتا لوگ کہتے ہیں یار عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں تو یہ نہیں ہے اور فلاں قرآن میں تو یہ صورت پہلے ہے. بھائی ایک لڑائی کا خطرہ تھا. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے حضرت عثمان کو خط لکھا آذربائیجان سے, یہ رشیا کی علاقہ ہے نا, فتح ہو چکا تھا. آذربائیجان سے خط لکھا کہ بھائی مسلمانوں میں قرآن میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے, ایک کا قرآن میں ترتیب الگ ہے, دوسرے کے قرآن میں ترتیب الگ ہے, تو آپ امت کو بچائیں ورنہ یہ تو بڑے مسئلے, یہ تو یہود و نصارہ کی طرح لڑائی کریں گے. حضرت عثمان نے بڑا خاندانی کام کیا. حضرت عثمان نے کہا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی خلافت پھیلی تھی جتنے قرآن ہے سب جمع کر کے لاؤ, اور ایک ترتیب پہ الحمد سے لے کے والناس تک سارے حفاظ کو بلا کے ان کی موجودگی میں جمع کر دیا, اور باقی سارے نسخوں کو آگ لگا دی. ٹھیک ہے نا, سب کو کیا کر دیا, آگ لگا کے جلا دیا. تو بڑا خاندانی کام ہو گیا کہ بھئی اب وہی, اس کو پھر نام کیا دے دیا گیا, مصحف عثمانی. اب کوئی کہے یار مصحف عثمانی نبی کے دور میں تو تھا نہیں. بھائی تھا, لیکن چونکہ اس قرآن وہی ہے جو نبی کے دور میں تھا, اس میں ترتیب تو سب کو اجازت تھی جس ترتیب سے چاہیں لکھیں, لیکن اس کو مرتب چونکہ ایک خاص ترتیب سے حضرت عثمان نے کر دیا تو اس کا نام کیا پڑ گیا, مصحف عثمانی. حضرت عثمان کا قرآن کہہ لیں آپ اس کو. تو قرآن تو نبی کا ہی ہے, چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام بعد میں پڑا, تو نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کوئی غیر مسلم کہ یہ تو قرآن بدعت ہے, یہ محمدی قرآن تو ہے نہیں, یہ تو عثمانی قرآن ہے. ہم کہیں گے بھائی ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مرتب حضرت عثمان نے کیا تو نام کیا پڑ گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فقہ حنفی یا شافعی, یہ تو نبی کے دور کے ہی مسائل ہیں, لیکن مرتب چونکہ امام حنیفہ کے شاگردوں نے کیا تو اس کو نام کیا دے دیا, فقہ حنفی کہہ دیا, کسی کو فقہ شافعی کہہ دیا. تو ترتیب کی وجہ سے, جیسے حدیث تو نبی کے دور میں تھی, امام بخاری نے جو حدیث کا مجموعہ جمع کیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, حدیث بخاری کہہ دیتے ہیں. اب کوئی کہ تو بخاری تو, یہ منکرین حدیث یہی تو کہتے ہیں, تو بخاری تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے, 250-300 سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں, نبی کے دور میں تو یہ تھی نہیں. اور بھائی کتابیں نہیں تھیں, حدیثیں تھیں, تو جو مرتب کرتا ہے اس کا نام دے دیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تصوف جو ہے نا, تصوف یا صوفی ازم جسے کہا جاتا ہے, یہ بھی نبی, یہ والا صوفی ازم نہیں جو جاہل لوگ چلا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ناچنے گانے کی آ رہی ہے نا آج کل ٹوپی والے, صوفی ازم کے نام پہ قوالیاں دھمال. جو اصل تصوف ہے وہ الگ ہے, جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ بالکل الگ ہے.
تو جو اوریجنل تصوف ہے یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا، مگر تصوف میں جو کام ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کرنا، یہ کام نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا، صحابہ تابعین کے دور میں بھی. صحابہ کے دور میں ایک بیعت رہ گئی تھی خلافت والی، روحانیت والی نہیں تھی، اس کی حکمت میں نے بتا دی، بعد میں وہ بھی شروع ہو گئی، پھر بزرگان دین نے اس کو بھی شروع کر دیا روحانیت والی بیعت کو. تو شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ بزرگوں کے ہاتھ پہ لوگ بیعت، اس کو تصوف کہا جانے لگا. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ دل سے دنیا کی محبت نکالنا. ظاہری اعمال سب کے درست تھے، دنیا کی محبت، اس کے لیے بزرگان دین جس کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتے نا اس سے بڑے مجاہدے کرواتے تھے. جس کو دیکھتے ہی اس میں ٹھڑک بہت ہے، ٹھڑک کا پتہ ہے، جب دل میں کوئی خواہش ہوئی یہ پوری کیے بغیر بیٹھتا نہیں ہے. کوئی انٹی یہاں سے گزر رہی ہے گھر تک پہنچا کے آتا ہے. یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ٹھرکی. خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. گٹکا کھانے کا دل کیا گٹکا کھا لیا، جو دل چاہ رہا ہے. آج تو خواہشات کی تکمیل کا نام ہے نا. تو وہ بزرگان دین ان سے مجاہدے کرواتے تھے، حلال چیزیں بھی چھڑوا دیتے تھے ان سے، حلال چیزیں. اب علماء ظاہر کو ان پہ اعتراض ہوتا تھا، بھائی یہ تو شریعت نے حلال کی ہیں، آپ ان کو ان کے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے بھائی ہم حرام نہیں کر رہے، ان سے حلال بھی چھڑوا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر جو ول پاور ہے وہ کیا ہو، وہ بڑھے. تو یہ حرام نہیں کر رہے، یہ ٹریننگ دینے کے لیے. جیسے فوجیوں کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے نا، جو کمانڈوز ہوتے ہیں، جو ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں، تو جنگلوں میں ان کو انڈے پراٹھے تھوڑی کھلائے جاتے ہیں. اب کوئی کیا آپ تو ہم سے حلال چھڑوا لیا، انڈا پراٹھا تو اسلام میں حلال ہے. ان سے کہا بھائی تمہیں انڈے پراٹھے اس لیے چھڑوائے ہم نے کہ جب میدان جنگ میں لڑنا پڑتا ہے تو ہر جگہ انڈے پراٹھے اویلیبل نہیں ہوتے. دشمن یہ نہیں ہوتا کہ چونکہ ایکچولی آپ بہت تھک چکے ہیں تو یہ سامنے ہوٹل ہے وہاں سے 2 پراٹھے کھا کے آئیں، اتنی دیر میں انتظار کر رہا ہوں، دوبارہ ہم فائٹ شروع کریں گے. وہاں تو کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی پتے بھی کھانے پڑتے ہیں. تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، پتے بھی کھلائے جاتے ہیں. تو اسی ٹائپ کا مجاہدہ صوفیہ کرام کروایا کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ دنیا کی محبت نکلوانے کے لیے نوٹ پیسے جلوائے جاتے تھے کہ جلاؤ. اس وقت تو نوٹ نہیں ہوتے تھے، یہ اشرفیاں ہوتی تھیں، صدقے کرو تو تاکہ نکالو اس کو دل سے. بڑے سخت مجاہدے ہوتے تھے جس کا آج میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسا رگڑا دیا جاتا تھا. کسی میں دیکھتے تکبر ہے، تکبر بہت زیادہ ہے، اس کی اصلاح کے لیے اس سے ایسے کام کروائے جاتے تھے اس کی یہ تکبر ٹوٹے. اس سے جھاڑو دلوائی جا رہی ہے، اس سے نمازیوں کے جوتے سیدھے کروائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، روزانہ نمازی آئیں گے تم ان کے چپل سیدھے کرو، جھاڑو دو، تاکہ اس کی جو انا ہے نا یہ کیا ہو. تو یہ سیٹ اپ تھا، یہ بڑا مبارک سلسلہ تھا. تو وہ ان بزرگوں کے مریدین ہوتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں ان میں جو صحیح ہیں، جن ان بزرگوں کو ان کے بارے میں خیال ہوتا کہ یہ زیادہ اصلاح کے قابل ہے، ان کا بڑا ہم نے مجاہدہ کرا ہے اور ان کے آثار ایسے لگتے ہیں کہ یہ نیک ہیں بھی اور نیک بنا بھی سکتے ہیں. تو ان کو خلافت دی جاتی تھی، اجازت بیعت دی جاتی تھی کہ آپ ہماری زندگی میں بھی بیعت کر سکتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو بیعت کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ بڑا اچھا یہ 4 سلسلے پھر مشہور ہوئے، چشتی، قادری، سہروردی اور سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندی اور سہروردی. یہ سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بزرگ کی اصلاح کا اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا. جیسے بعض بزرگوں کی اصلاح کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسے نقشبندی سلسلے میں نا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی محبت اتنی پیدا کر دی جائے کہ گناہ خود ہی چھوڑے، وہ برائیوں کو خود ہی چھوڑے. بعض سلسلوں میں یہ تھا کہ اللہ کا خوف پیدا کیا جائے. تو یہ چاروں کا طریقہ ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا کیا تھا، ڈفرینٹ تھا، لیکن مقصد سب کا کیا تھا، ایک کہ بھئی اللہ کی محبت پیدا ہو اور برائیوں سے چھوٹیں. تو یہ 4 سلسلے چلے پوری دنیا میں، یہی پھر رائج ہوئے ہیں. آپ ترکی میں جائیں، سعودیہ میں جائیں، سعودیہ میں بھی اب انہوں نے تصوف کو ختم کر دیا کیونکہ اس میں 2 نمبریاں بہت زیادہ ہو گئی تھی. جب یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک چلی ہے نا تو بہت زیادہ 2 نمبریاں ہو گئی تھیں. جیسے ہمارے یہاں بھی 2 نمبریاں اس میں بہت زیادہ ہیں. تو سعودی ہوئے تو انہوں نے تو سارے ایسی کی تیسی کر دی، بولے چلو ختم سارا، چلو پتلی گلی سے کیا کرو، کیونکہ اس میں 2 نمبریاں زیادہ ہو گئی تھیں اور 1 نمبری بہت تھوڑی رہ گئی تھی. تو پھر سعودی عرب حساس جگہ ہے نا، وہاں اگر یہ 2 نمبریاں چلتی رہتی وہ تو نبی کی قبر کو کیا بنا لیتے، وہاں تو کیا کچھ ہو جاتا. لیکن یہ کہ فی نفسی ہی یہ سلسلے پوری دنیا میں چلے ہیں.
بزرگان دین کے یہ چاروں سلسلے بہت زیادہ ہندوستان میں بھی, پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, ترکی, پوری دنیا میں جائیں گے آپ کو ان سلسلوں کے بزرگ آج بھی ملیں گے جو لوگوں کو بیعت کرتے ہیں, ان کی اصلاح کرتے ہیں. لیکن ان چاروں سلسلوں میں بھی دو نمبریاں بھی بہت پھیلی ہیں پھر, جس کی وجہ سے یہ چاروں سلسلے بدنام بھی ہوئے ہیں. اب نقش بندی کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہونا تو آدمی ڈر جاتا ہے, پتہ نہیں یہ مارکیٹ میں کیا لائے گا, کوئی نہیں لائے گا مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے نام کے ساتھ لگو نا قادری, سہروردی, چشتی, تو سمجھ لو کسی قوالی میں شرکت کے لیے جا رہی ہے. تو وہ جو اصل روح تھی نا وہ سائڈ پہ رہ گئی, اور یہ مزار پرستی, قوالیاں اور پیر صاحب کی چاپلوسی, مکھن گیری, پیر صاحب کو ایسا خدا بنا لینا کہ بس پیر صاحب نے جو کہہ دیا چاہے قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پیر پرستی جسے کہتے ہیں, وہ پیر پرستی آ گئی. آپ سندھ میں دیکھو, پنجاب میں دیکھو, یہ تصوف ہی کے سلسلے تھے جو بگڑ کے پیر پرستی پہ گئے ہیں. لیکن ان میں بھی سارے بگڑے نہیں ہیں. انہی چاروں سلسلوں میں جو صحیح علماء تھے, بزرگان دین تھے, وہ آج بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ جو عقیدہ توحید پر قائم ہے, سنت پر قائم ہے, انہوں نے تصوف میں بدعتوں کو گھسنے نہیں دیا. ہندوستان میں بہت زیادہ بدعتیں تصوف میں آ گئی تھیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف بہت زبردست کام کیا, بہت زیادہ کام کیا. انہوں نے تصوف سے ساری بدعتوں کو نکالا ہے, اور انہوں نے اس کی روح کو فوکس کیا. مثال کے طور پر ان کی خانقاہ میں ایک شخص آیا اور نمازیوں کی چپل سیدھے کر رہا ہے نا, انہوں نے اس کو پابندی لگا دی کہ تو یہ کام نہیں کرے گا. وہ کہہ رہا تھا میں تواضع سیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے اندر سے تکبر پیدا ہوگا, ٹھیک ہے نا, تمہارے اندر یہ احساس ہوگا میں 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوں لیکن میں کتنا نیک ہوں کہ میں نمازیوں کے چپل سیدھے کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تکلفات چھوڑو, جو اصل چیز ہے نا اس کو فوکس کرو کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو, دل میں تواضع. انہوں نے تواضع کے مفہوم کو بیان کیا, تکبر کو ڈیفائن کیا. تکبر اصل میں ہوتا ہے بہت ساری گڑبڑیں جیسے ہوتی ہیں, ہر چیز جب چلتی ہے صحیح ہوتی ہے, بعد میں اس میں کیا آ جاتی ہیں, گڑبڑیں آ جاتی ہیں. تو اب یہ تصوف کے جو 4 سلسلے ہیں آج بھی ہیں الحمدللہ, بہت سارے بزرگان دین اس میں ہیں جو متبع سنت ہیں, توحید پرست ہیں اور لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں. لیکن اس میں ان سلسلوں میں 2 نمبریاں بھی بہت زیادہ پھیل چکی ہیں. اس لیے ہم اب لوگوں کو یہ کہتے ہیں بھائی کسی بزرگ سے بیعت ہونا ہے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ ان سلسلوں میں کسی سلسلے کے سے تعلق ہے, اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ ان سلسلوں میں بدعتیں بہت زیادہ پھیل گئی ہیں. نمبر 2, اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ کسی بزرگ نے خلافت دی ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کسی بزرگ نے خلافت نہیں دی پھر تو بیعت ہو ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ جب کسی ماضی کے بزرگ نے اعتماد نہیں کیا تو آج ہم کیسے کسی کو مینٹور بنا سکتے ہیں اپنا؟ خود سے تھوڑی کوئی کہے گا کہ میں اتنا نیک ہوں گے میرے ہاتھ پہ, یہ تو اس کا مطلب یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے. جو خود نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کبھی بھی نیک نہیں ہو. آپ کے بڑے کہیں کہ ہاں بھائی یہ اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ, تو ان بڑوں کے آرڈر پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, بڑوں کے آرڈر کے بغیر کر رہا ہے تو یہ وہ منصب کی طرح ہے کہ جو منصب چاہتا ہے وہ منصب کا اہل نہیں ہوتا کبھی بھی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہوتے ہیں نا, روحانیت کی بیعت, کہ آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ظاہر باطل گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں, تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو انہی سلسلوں میں سے کسی بزرگ سے اجازت بولو ملی ہو, ماضی کے کسی بزرگ نے اعتماد کیا ہو, وہ بزرگ بھی قابل اعتماد ہو. نمبر 2, آپ خود بھی تجزیہ کریں کہ یہ اجازت صحیح ملی ہے یا غلط ملی ہے, کیونکہ آج کل خلافتیں ہول سیل کے حساب سے بٹ رہی ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بینک میں سودی جاب کر رہے ہیں, پیر صاحب نے ان کو اجازت بیعت دے دی, نہ ان کا حلیہ شریعت کے مطابق, نہ ان کا لباس شریعت کے مطابق, فرض نماز تک نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو اب یہ گدی چل رہی ہے, گدی نہیں ہوتی جیسے گاؤں دیہاتوں میں پیر صاحب کی گدی ہے, گدی پہ فلاں کے بیٹھ گیا, تو گدی پہ دیکھو بیٹھا کون ہوتا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, پان کھا رہا ہے, خواتین بے پردہ صبح شام آ کے بیٹھ رہی ہیں, بس جی گدی ہے جی, پیر صاحب کیا ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ وہ تصوف نہیں ہے جو مشائخ اور بزرگان دین نے شروع کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا تصوف نہیں ہے. تصوف کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر باطن شریعت کے مطابق کر لو بس. تو جس سے بیعت ہونا چاہتے ہو پہلے اس کے اندر وہ علامتیں نظر آئیں کہ یہ خود بھی شریعت کا پابند ہے یا نہیں.
نمبر 2, ان کو جن بزرگوں سے اجازت ملی ہے وہ خود بھی قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کسی بدعتی سے اجازت ملی ہو. گدی نشین جو چل رہے ہوتے ہیں جاہل لوگ, قوالیاں یا قبروں پہ سردے ہو رہے ہیں, ایسے بزرگوں کو میں جانتا ہوں آج کل ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے, وہ کرامتوں کے قصے صبح شام بیان کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. نہ بھائی, اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کو فالو کرے. ایک منٹ یہ بھی لیتا ہوں آپ سے. تو اگر کوئی ایسا شیخ ملے جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو, اس کو باقاعدہ اجازت بھی ملی ہوئی ہو, اس کی محفلوں میں بیٹھ کے آپ کو لگے کہ یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, بدعتی نہیں ہے, تو خوب سمجھ لیں اس زمانے میں بھی بیعت ہونا کسی بزرگ سے یہ بہت فائدہ ہے. وہ کام جو آپ 20 سال میں کرتے نا, کسی بزرگ کی رہنمائی میں کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرو گے تو جو کام 20-25 سال میں ہونا تھا وہ آپ کا 2-3 سال میں ہو جائے گا. جیسے آپ اپنے طور پر جم میں جا کے صحت بنانا شروع کرتے ہو نا, تو ہو سکتا ہے محنت بہت ہو, آؤٹ پٹ اس کا کیا ہو, بہت کم ہو. کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا, کہیں نہ کہیں سے تو اسپیڈ بریکر نکلیں گے, کچھ نہیں تو شوگر مینٹین رہے گی, آڑے ترچے ہو جاؤ گے لیکن بیمار نہیں ہو. جب بھی آپ ورک کرتے ہیں تو کسی بھی طرح سے اپنی انرجی کو جب یوٹیلائز کرتے ہیں تو صحت کو تو بہرحال فائدہ ہوتا ہی ہے, چاہے آڑے ترچے ہی ویٹ اٹھاتے رہو. لیکن اگر کسی ماہر ٹرینر کی موجودگی میں جا کے آپ ٹریننگ کرو گے تو آپ کو ڈائٹ پلان بتائے گا, آپ کو بتائے گا بھائی یہ والا ویٹ اٹھاؤ, پھر اب یہ نہیں, اب یہ والا. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ آپ کے اتنے بڑے ہو جائیں ٹانگیں کیا ہوں. میں نے ایک جم میں ایک بندے کو دیکھا, اوپر سے اتنا بڑا, ٹانگیں ایسے جیسے لکڑی پہ کھڑا ہوا ہے. میں نے اس کو بولا آپ تھائس کی ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی گھٹنوں میں پانی آ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ جو اتنا بڑا جسم آپ کے باریک سی ٹانگوں نے اٹھایا ہوا ہے, یہ ٹانگیں بیٹھ جائیں گی, زمین میں دھس جاؤ گے کسی دن. تو کسی ٹرینر سے اگر رابطہ کر لیتے, انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر دیکھا ہوگا کہیں کہ تھائس لگانے سے یہ ہو جاتا ہے, تھائس کی ایکسرسائز سے کچھ, نیٹ پہ تو سب کچھ پڑا ہوا ہے, بس وہیں سن کے ہی مان لے آئے. کسی پراپر ٹرینر سے جا کے پوچھتے تو وہ بتاتا بھائی تھائس تو سب سے زیادہ اہم ہے, پہلے نیچے کی عمارت کو تو مضبوط کرو, یہ اوپر کا دھڑ کس پہ رکھا ہوا ہے آپ نے. جو لوگ اوپر کی ورزشیں کرتے رہتے ہیں نا, تھائس وغیرہ نہیں کرتے, وہ گھٹنے جواب دے جاتے ہیں ان کے تھوڑے دنوں میں. اتنا ویٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے, گھٹنے نے اوپر لے کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہے نا. تو اب کیا ہے, ٹرینر کیا کر دیتا ہے, ایسی خوراکیں بتا دیتا ہے, ایسے ٹپس بتا دیتا ہے, اور پھر آپ کو بار بار اس سے ہدایت لینی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کتاب میں پرچہ لکھ کے چلا گیا کہ 10 سال تک اس اصولوں پر عمل کرو. نہ, ہر ہفتے وہ رپورٹ طلب کرتا ہے. 1 مہینے بعد آپ کی باڈی کو دیکھے گا, ہاں بھائی کولیسٹرول کم ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا ہے. پھر خوراک آپ کے حساب سے کیا کرے گا, چینج کرے گا. بھائی یہ آپ پہ موافق نہیں ہے, آپ ایسا کرو, یہ کھا لو, آپ تھوڑے سی میٹھا بڑھا دو, بہت ہی باریک ہوتے جا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, لڈو مڈو کھا لو, اس طرح کرتا ہے نا. تو یہ اسی طرح جس بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے تو اس سے تعلق قائم رکھا جاتا ہے. وہ گائیڈ کرتے ہیں, پوری زندگی گائیڈ کرتے رہتے ہیں, اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں انسان کو. میں اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت نہ ہوتا, میں کوئی ابھی بھی بہت نیک نہیں ہوں, بہت کیا نیک ہی نہیں ہوں, ہر آدمی کو اپنی برائیاں پتہ ہوتی ہیں, لیکن جو ٹوٹا پھوٹا ہوں نا میں, یہ مفتی رشید احمد صاحب کی وجہ سے ہوں. میں اگر بیعت نہ ہوتا اور میں صرف دین کا علم حاصل کرتا, میں جو فتنہ پھیلاتا نا سوسائٹی میں, آپ کی سوچ ہے وہ, کیونکہ مجھے جس طرح سے آتا ہے نا فتنہ پھیلانا, جو اللہ نے مجھے ٹوٹا پھوٹا ایک دماغ دیا ہے, وہ آپ کی میں ایسا بہترین فرقہ بناتا, میں کہتا میں فرقے سارے ختم کر رہا ہوں, اور خاندانی قسم کا فرقہ مارکیٹ میں لے کر آتا میں, جو کہ آج کل ہو رہا ہے نا. ہر آدمی نیا اٹھتا ہے, فرقے ختم کر رہا ہوں. کیسے ختم کر رہا ہوں؟ نیا فرقہ مارکیٹ میں کوئی نئی چیز لا رہا ہوتا ہے. علم کے ساتھ اگر اصلاح نہ ہونا انسان کی, یہ علم تباہی ہے, یہ برباد کر دیتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کوئی جاہل تھوڑی تھا, بڑا عالم تھا, خدا کا خوف نہیں تھا تو بیڑا غرق کر کے گیا نا, نبوت کی بنیاد رکھ کے گیا. آج کل سنا ہے 2-4 دن پہلے کسی نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا, کوئی مہدی بن رہا ہے, کوئی نبی کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی نیا مفتی بن کے آ رہا ہے مارکیٹ میں. تو ہمیں تو سب سے پہلے سکھایا گیا تواضع. کیا سکھایا گیا؟ ہم نہیں بنے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی متواضع ہیں, ہماری برائیاں ہمیں پتہ ہیں, اللہ کو بھی پتہ ہے, اللہ کو تو ہم سے بھی زیادہ پتہ ہوں گی. لیکن جو ٹوٹی پھوٹی اگر اللہ مجھ سے کوئی خیر کا کام لے رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم 18 سال کی عمر میں ایک بزرگ کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو گئے, ایسے ہی نہیں جلد بازی میں, بلکہ پہلے ہم نے ان بزرگ کی کتابیں پڑھی, ان کی عملی زندگی دیکھی, دیکھا کہ خود شریعت کو کتنا فالو کرتے ہیں, ان کے بیانات میں گئے
تو غالب گمان ہو گیا کہ بھائی یہ واقعی کیا ہے, اللہ والے ہیں. انہوں نے 20 سال بخاری پڑھائی مدرسے میں, تو پتا چلا بھائی ان کے پاس علم بھی ہے, بڑی بڑی کتابیں پڑھائی ہیں مدارس میں, کئی سال فتوے کا کام کیا, ریسرچ بھی ہے, اور اللہ والے بھی ہیں. دنیا کی محبت ان کے پاس بیٹھ کے. بہشتی زیور میں حضرت مولانا شریف تھانوی نے لکھا ہے نا, کسی شیخ و مرشد کی صحیح علامت کیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے دنیا کی محبت ختم ہو. اگر وہاں بیٹھ کے گاڑیوں کی اور دنیا کی محبت لے کے جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ خود ہی بزرگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, محبت کیا ہونی چاہیے, ختم. یہ پہلی علامت ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو ہے نا, ہم نے جتنے آپ ماضی میں دیکھو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں. اچھا یہاں ایک بات, تو چونکہ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ اللہ کا ذکر بہت کرواتے ہیں, کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کوئی بزرگ کا مطلب نیک آدمی, بزرگ کی کوئی الگ سے کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. بزرگ کا مطلب انسان کا بچہ, شریف آدمی, نیک آدمی. آپ کے ذہن میں بزرگ سے فوراً یہ آئے گا کوئی عجیب سی کوئی مخلوق جس سے نہ چلا جا رہا ہو نہ بیٹھا جا رہا ہو, 4 آدمی لے کے چل رہے ہوں, تو یہ مطلب بزرگ کا نہیں ہے. بزرگ کا مطلب جو گناہوں سے بچتے ہیں, دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, اللہ کی نظر میں وہ بزرگ ہے بس. یہ سب سے بڑی کیا اس میں کیا وہ ہونی چاہیے, دنیا کی محبت ختم ہو اس کے اندر سے. ایک اور بات دماغ میں, ہاں تو اللہ کا ذکر وہ بہت کرواتے ہیں, تسبیحات پکڑا دیتے ہیں, چلو بھائی اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. ہمارے حضرت ہمیں ذکر بتاتے تھے, لا الہ الا اللہ 200 دفعہ نا ہم رات کو اٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی ہے. لا الہ میں تصور دل سے اللہ کے سوا سب کچھ نکل رہا ہے. الا اللہ کا مطلب صرف کون, اللہ. تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے, بار 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 بار. تو ایسا ایک عجیب انسان کا دل بننا شروع ہوتا ہے, اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے, اب اس سے نا بعض لوگوں کو, آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, یہ جو صوفی لوگ ہیں یہ ذکر اللہ لگا دیتے ہیں, یہ جہاد تو کرتے ہی نہیں ہیں, یہ صوفیوں نے دین کا بیڑا غرق کیا. میں اصل صوفیوں, جو جاہل صوفی ہیں انہوں نے تو واقعی بیڑا غرق کیا ہے, اور میجورٹی جاہل صوفیوں کی ہی ہے یہ آج کے دور میں. آج کل جو پیری مریدی چل رہی ہے نا, اس میں میجورٹی کیا ہے, گمراہ ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, وہ پیر صاحب اصل ہوتے ہیں, اللہ رسول مقصد ہی نہیں ہوتے, مقصد ہی پیر صاحب بن چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں پیر صاحب بخشوا دیں گے ہمیں. تو اصل جو ہے نا اس میں کیا ہے, ذکر اللہ کرواتے ہیں. تو اس سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, بھئی یہ تو اللہ اللہ کرواتے رہتے ہیں, یہ تو جہاد نہیں کرتے, تو نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. لیکن آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھو, جتنا جہاد میں قربانی صوفیاء کرام نے دی ہے نا, اتنی قربانی کسی اور نے نہیں دی. کیونکہ جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے تو میدان جنگ میں بھی وہی اترتے ہیں. آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں نا, جہادی تاریخیں آج دیکھ لو, فلسطین میں جو لڑ رہے ہیں نا, میجورٹی صوفی ازم سے ان کا تعلق ہے. جو فلسطین میں لڑ رہے ہیں نا یہودی کے خلاف, ان میں میجورٹی تصوف کو مانتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ان کے بڑے بڑے کمانڈر کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت ہیں, کیونکہ اس کے بغیر وہ موٹیویشن نہیں ملتی. جہاد کی باتیں کرنا آسان ہے, خدا کی قسم میدان جنگ میں لڑنا بڑا مشکل کام ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بچپن کے دوست ناصر بھائی, لڑ چکے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ان کا بھی میدان جنگ کا تجربہ ہے ماشاءاللہ. ان کو پتہ ہے ماضی میں نا جب رشیا کا جہاد ہو رہا تھا, تو یہ ویڈیو نہ لے کر آؤ, پولیس پکڑ کے لے جائے گی بھائی. تو یہ ہمارے پرانے دوست ہیں, یہ بھی جا چکے ہیں. باتیں کرنا بہت آسان, میدان جنگ میں جب تک اللہ کی عشق کی چنگاریاں, محبت کی چنگاریاں نہ بھڑک رہی ہوں نا, کوئی میدان میں ٹک نہیں سکتا. میں دعوے سے کہتا ہوں, آج جتنے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا جہاد کرو, یہ مولوی جہاد نہیں کر رہا, ان کا باپ بھی جہاد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے نا. اور جن مولویوں پہ اعتراضات کر رہے ہیں میدان جنگ میں آگے بھی وہی ہوں گے. اب لوگ کہتے ہیں پھر غزہ کیوں نہیں جا رہے, آپ راستہ بتا دو بھائی. راستہ نہیں ہے غزہ جانے کا میرے بھائی, کہاں سے جائے آدمی؟ تو بارڈر ہے نا, بارڈروں پہ کوئی جانے نہیں دے گا آپ کو, بلکہ الٹا پکڑ کے جیل بھیج دیں گے. تو جہاں راستہ ملے نا آپ کو, تو جتنے جو اللہ اللہ کرتے ہیں نا, تسبیحات لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اور لوگ ان پہ کئی خانقاہوں میں صرف اللہ اللہ سکھا رہے ہیں یہ لوگ, دیکھنا یہ سارے اللہ اللہ کرنے والے شارٹ ہو جائیں گے, سارے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے, اور جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ باتیں ہی کر رہے ہوں گے یہاں بیٹھ کے. تو جہاد آسان کام نہیں ہے. جہاد کے لیے جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلتی, دیکھو پاکستانی فوج کو جتنا مرضی آپ برا بلا کہو, لیکن چونکہ مسلم فوج ہے نا, مسلم ہے,
میں نے جن فوجیوں سے ملا ہوں شہادت کا جذبہ ہوتا ہے. کیوں؟ کچھ نہ کچھ اسلام کی وجہ سے اللہ کی محبت کی رمق ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے فوجیوں کی پالیسی. محمد مشرف نے جو کچھ کیا تھا 100% غلط کیا تھا, اڈے دے کے افغانستان پہ جو حملہ کروایا. ہر چیز میں ہم فوج کی حمایت نہیں کرتے, لیکن چونکہ مسلم فوج ہے, شہادت, کلمہ, یہ سب چیزیں سلیبس کا حصہ ہیں. لہذا جو ہمارے فوجی جن کو نشان حیدر ملا, آپ ذرا ان کی ہسٹری دیکھو, آپ کو یہ غیر مسلم فوجیوں میں ایسے جنگجو نہیں ملیں گے. آپ کو ملیں گے تو بہت کم ریشو ہوگا. وہ کارگل پہ جس کو نشان حیدر ملا تھا, وہ میجر کو انڈین آرمی نے اس کی تعریف کی تھی, یار یہ تو بہت بہادری سے لڑا ہے, کیونکہ شہادت کا جذبہ ہوتا ہے نا یار. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد مختصر طریق الجنہ, جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے بھائی؟ کیسا بہترین شارٹ کٹ راستہ, اتنا لمبا ٹریک کاٹ کے, یہ اتنے مجاہدے کر کے, شارٹ کٹ راستہ کیا میدان جہاد میں شہید. تو یہ سب چیزیں سنی بھی ہوتی ہیں. تو جس کے دل میں جو اللہ کا ذکر کر کے تہجد پڑھ کے اللہ کی محبت کے چشمے ابل رہے ہوں, اس کے دل میں کیسا شہادت کا جذبہ ہوگا. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, اللہ والوں کو, جو شہادت نہ ملنے پہ روتے تھے, شہادت نہ ملنے پہ روتے تھے. ایک طرف بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ حلق میں اٹکے ہوئے ہیں بھائی, دوسری طرف کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اور مجھے شہادت نہیں مل رہی. یہ جذبے ہوتے ہیں. تو یہ تصوف جو ہے نا, جو سچی مچی والا تصوف ہے, یہ بہت ضروری ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں, جھوٹی موٹی کا تو تصوف چل رہا ہے آج کل, گدی, پیر کی گدی, وہ گدی پہ کوئی بھی چرسی موالی آ کے بیٹھا, وہ گدی نہیں ہٹ کے دے رہی اس سے. پھر اپنے بیٹوں ہی کو خلافت دینا, چاہے وہ نیک نہ بھی ہوں. پیر صاحب کی خلافت کہاں جائے گی؟ بیٹوں میں جائے گی. بھائی اگر نیک ہیں تو پھر ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر کیوں جا رہی ہے خلافت؟ تو ہم نے دیکھا اس زمانے میں ایک اچھا, پھر میچور لوگوں کو خلافت ملتی ہے. 18 سال کی عمر میں ایک بچے کو خلافت مل گئی. میں نے کہا بیٹا ابھی تو تمہاری عمر کیا ہے, پتہ نہیں تم کیا کیا کر رہے ہوگے, اللہ محفوظ رکھے سب کو. تمہیں خلافت مل گئی, تم تو بگڑ جاؤ گے. اس عمر میں تمہیں کوئی اپنا گدی نشین بنا دے تو اتنے سے بچہ میچور تھوڑی ہوتا ہے. جب لوگ اس کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہوں گے تو وہ سدھرے گا یا بگڑے گا؟ وہ تو بگڑنا شروع ہو جائے گا. تو کوئی معیار ہی نہیں رہا ہے, ایسے ہی خلافتیں بٹ رہی ہیں. جس نے پیر صاحب کی شان میں زیادہ اچھی شاعری کر دی, لے بھائی تجھے بھی خلیفہ بنا دیا. تو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر جو صحیح پروسیس ہو نا, تو یہ بہت بہترین راستہ ہے اصلاح کا, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب آخری بات جو میں بیان میں لے کے چلا تھا, یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں ناصر جمال, اور بچپن کے دوست کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے. اس سے پھڈا ہو گیا نا, تو چونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کون سی کلاس سے ہو ناصر بھائی؟ 7ویں کلاس میں ہم اکٹھے 2 نمبر اسکول جاتے تھے نا. اسکول کا نام 2 نمبر تھا, ویسے اسکول 2 نمبر نہیں تھا. وہ PAF بیس مسرور میں. کیسا خوبصورت زمانہ تھا یار وہ. یہ ناصر بھائی ہمارے ساتھ تھے. ہم ناصر جمال نام ہے ان کا, پرانے دوست ہیں, 7ویں کلاس, بلکہ اس سے بھی پہلے سے. تو اسکول میں ہم لوگ بستہ لٹکا کے, کتنا بھاری بستہ ہوتا تھا یار, اور کتنا لمبا پیدل چل کے جاتے تھے ہم. آج بچے کیسے چھوئی موئی ہیں یار, ہیں کیسے اٹھا کے مائیں ان کو بس میں بٹھا دیتی ہیں, وہاں سے 2 قدم نہیں چلا جاتا ان سے. ہم اتنے بھاری بھرکم بستے لٹکا کے اتنی لمبی واک کرتے تھے, اور شرارتوں کے ساتھ. کتنی دفعہ ہم نے ان کے پاؤں کے شوز, جوتا اتارا ہے, وہ نہیں یوں کر کے جا رہا ہے تو پیچھے یوں پاؤں رکھ لیا, اتر گیا. کتنی دفعہ انہوں نے, راستے میں لڑائی بھی ہوتی تھی, پھڈے بھی ہوتے تھے. 5-6 لڑکوں کا گروپ تھا, جو ایک ہم PF بیس مسرور ہے نا, یہ جو ایئر فورس کا بیس نہیں, اس کے اندر اسکول تھا ہمارا. کتنی لمبی واک کر کے جاتے تھے ہم. وہاں بھی ایک نمبر کی شرارتیں, پڑھائی بھی تھی, شرارتیں بھی دبا کے ہوتی. کھڑکی سے کئی دفعہ بھاگ جاتے تھے. اب دل نہیں لگ رہا نا کلاس میں, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, نکل لیے. بڑا انجوائے کیا یار ہم نے اسکول کو یار. تو لیکن ٹیچروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں تھی. ٹیچر اس زمانے میں مارتے بھی تھے, ہم نے بھی ٹیچروں سے مارے کھائی ہیں, جاتے ہی ڈنڈے. اسی سے تصوف کے منازل طے ہونا شروع ہو گئے تھے. جاتے تھے, ہمارے رضا سر تھے نا, رضا, وہ جو PT ماسٹر تھے, جاتے ہی بلا وجہ کے ڈنڈے, ہاتھ میں ڈنڈی لے کے کھڑے ہوتے تھے. لیٹ 1-2 منٹ تو لیٹ, کوئی فوج تھوڑی ہے, 1-2 منٹ تو بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے. کھڑا ایک یہاں کھایا, پھر یوں کیا, پھر ایسے کھایا, پھر یوں کیا, پھر یوں کھایا, کسی کو 4, کسی کو یوں کر کے چلے گئے. آج بچے کو آپ ایک ڈنڈی لگا دو, وہ دل پہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. ماں باپ ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول میں پہنچ جاتے ہیں. بچوں کو تو خدا آپ نے فرعون بنا دیا بھائی. ہم نے تو ماں باپ سے کبھی شکایت نہیں لگائی کہ آج 4 کے بجائے 5 ڈنڈے لگا دیے.
یوں کیا یوں یوں کیا یوں کیا یوں یوں کیا. اب ٹیچر ہے, چلو بھائی ایسے ہاتھ مسئلے سردی میں بڑے لگ رہے ہوتے تھے نا, یوں یوں کر کے نکل لی اندر. وہ عبد القدیر سر بھی یاد ہے نا آپ کو 9th کلاس میں, وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسی شکل تھی ان کی, نام بھی عبد القدیر اور شکل بھی, اور بڑے قابل آدمی ٹیچر تھے. وہ ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے, بلا وجہ آتے ہی مارنا شروع کر دیتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو ان کی لمبی عمر دے, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. لیکن پڑھاتے بھی بڑا جاندار تھے. وہ ذرا سی غلطی ہوتی تو میں نے شاید غلط کہہ دیا, بلا وجہ نہیں مارتے تھے, لیکن ذرا سی بات پہ تو وہ ڈنڈے سے لگاتے تھے ہاتھوں پہ ایسے ایسے. وہ جو تھے آپ کے ولایت سر نے ایک دفعہ, مجھے یاد ہے, کسی نے بھی ہوم ورک نہیں کیا بتا, ان کو میٹر گھوم گیا ان کا. ٹھیک ہے نا, 50-60 لڑکے تھے ہم لوگ, سب کو کھڑا کیا اور سب کے لائن سے ڈنڈے مارنا شروع کیے. تو ہم نے کھا لیا آرام سے. کوئی خدا نخواستہ ہڈی تھوڑی توڑ رہے ہیں یار, کوئی جانوروں کی طرح تھوڑی پیٹ رہے ہیں, ہاتھوں پہ تو اتنا تو چلتا ہے نا. ایک دفعہ ہیلی کاپٹر بنا دیا ہم کو انہوں نے, بغیر کرسی کے بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر بیٹھے رہے تو تھائس اس سے الحمدللہ اب جم میں تھائس لگا لیتے ہیں اس بہانے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو بچے آ رہے ہیں نا, یہ بہت عجیب ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. اب یہ ذرا سی بھی اسٹریس برداشت, اگر میں اس اسکول میں نہ پڑھا ہوتا میں 4 شادیاں نہیں کر سکتا تھا. اس اسکول میں ہم نے سوٹے بھی کھائے, ڈنڈے بھی کھائے, مرغے بھی بنے, صحیح ہے نا. اس سے کیا ہوا, بڑے بڑے کام کرنے کا کانفیڈنس پہ حوصلہ پیدا ہوا. پھر ہم نے جب دوسری شادی کی, ہم نے کہا ڈنڈے کھائیں گے, وہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں, عادی ہیں. سوٹے بھی کھا چکے ہیں, عادی ہیں. تو کچھ بھی بڑا کام کرنے کے لیے نا تھوڑا سا بچے پہ تھوڑی سی سختی کرو. میں نہیں کہہ رہا ڈنڈوں سے بلا وجہ کوٹنا شروع کر دو, لیکن ابھی ایک 10 سال کے بچے نے خودکشی کی ہے, کچھ بھی نہیں تھا, لیٹ آیا, ماں نے ڈانٹا ہے, بس ڈانٹ برداشت نہیں ہوئی, جا کے لٹک گیا رسی سے. وہ سیڑھیوں پہ زاربند کوئی لٹکا ہوا تھا, اس پہ جا کے اپنے آپ کو باندھ کے لٹکا دیا. وجہ کیا ہے یار, رسی چھوئی موئی. یہ 2-3 بچے اسی طرح ہی پلتے ہیں, زیادہ بچے ہو نا بلا وجہ کھاتے رہتے ہیں 2-4. صحیح ہے نا. تو یہ 2-3 بچے بہت ہی چھوئی موئی ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان میں برداشت نہیں ہوتی. ماں باپ نہ ڈانٹتے ہیں نہ مارتے ہیں, ایسا چھوئی موئی سا بچہ نکلتا ہے, پھر وہ ذرا سا غم آیا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ یہ ایسا ہی ہے جو جم جا کے ویٹ اٹھاتا رہے گا تو کبھی زیادہ ویٹ اٹھانا پڑ گیا اٹھا لے گا وہ, لیکن جس نے کبھی ویٹ ہی نہیں اٹھایا میرے بھائی, وہ تو 1 کلو کی دودھ کی تھیلی پکڑا دو گے نا, اس کے پٹھے جواب دے جائیں گے. تو ایسے ہی چھوٹی بہت ٹینشن جو بچہ بچپن سے, ہلکی زیادہ نہیں ہو, ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہیں, وہ ہلکی پھلکی ٹینشن بچے کو ملتی رہے نا, تو بچے میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. باپ کا روب ہو, ماں کا روب ہو, بھائی کا روب ہو, ٹیچر کا روب ہو, تھوڑا سا روب میں پھر اس کو انجوائے بھی کرنے دو, ہر وقت روب میں نہ رکھو ورنہ ٹھٹر جائے گا وہ. اس کو خوشیاں بھی دو, تھوڑا سا روب بھی رکھو, تو اس سے بچہ صحیح بنتا ہے. ہمارے ابا ہماری چترول بھی لگاتے تھے, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ ختم کرنے کے لیے بعد میں بڑا پیار بھی کرتے تھے بٹھا کے, دیکھو بیٹا میں نے جو آپ کو آج کوٹا ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے کوٹا ہے, اور یہ پیسے لو, جاؤ کچھ چیز لے کر آ جاؤ, کچھ کھا لو, ٹھیک ہے نا, آئس کریم کھا لو, یہ کھا لو, گولا گنڈا کھا لو. کھاتے بھی وہ چیزیں تھے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو, اس سے گلے بھی مضبوط ہو گئے الحمدللہ. گولا گنڈا کھا رہے ہیں جا کے, ٹھیک ہے نا, ورنہ اتنی دیر کون بول سکتا ہے بھائی. تو آج بہت ہی بچوں کو چھوئی میں بنا دیا ہے, اس سے بچے میں تکبر پیدا ہو رہا ہے. اس کو کوئی ڈانٹ دے تو بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. میرے فادر کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, میرے ٹیچر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تکبر ہے میرے بھائی, یہ اخلاق نہیں ہے, بگڑ رہا ہے یہ. تو بڑے بھائیوں سے بھی لوگ پٹتے تھے پہلے, باپ کو کیا, بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہو, چاچے مامے پیٹتے تھے آگے. آج ماموں نے اگر بھانجے کو پیٹ دیا تو شوہر لڑتا ہے اپنی بیوی سے کہ تیرا بھائی کون ہوتا ہے میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے والا. چاچے نے بچے کو ذرا ڈانٹ دیا تو عورت لڑتی ہے, تمہارا بھائی کون ہوتا ہے ہمارے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے والا. تو دونوں مل کے بچوں کو فرعون بناؤ. پہلے کیا ہوتا تھا, ہمارے ماموں نے بھی ہمیں کوٹا ہے, اللہ کا فضل ہے, ڈانٹا تو ہے, کوٹنا تو مجھے یاد نہیں, ڈانٹا ہے ہم نہیں کبھی. ہمیں پتا تھا اماں کو شکایت کی, اماں کہے گی بھائی ماموں ہے تو وہ اماں, اور اماں اس نے تو ڈانٹا ہے, اماں تو چماٹ لگائے گی, ماموں کی شکایت کیوں لے کر آ رہا ہے. بڑے بھائی نے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹیوشن میں بہت غفلت سے لکھتا تھا نا, رائٹنگ نہیں میں صحیح کرتا تھا. میں جب لکھتا تھا نا ایسے جلدی پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا ذرا سا بھی. مجھے پڑھنا اتنا مشکل, میں تو مدرسے میں آ کے پڑھنا شروع کیا میں نے اپنے شوق سے, ورنہ مجھے تو پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا تھا. نمبر الحمدللہ آتے تھے, اچھے نمبر اچھے آتے تھے, لیکن پڑھائی میں دل لگتا نہیں تھا. نقل کر کے نہیں آتے تھے, ویسے ہی آ جاتے تھے.
تو مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی مجھے پڑھا رہے تھے, 12 سال عمر میں بڑے ہیں مجھ سے, مجھے 8ویں میں تھا یا 9th میں تھا میں. اب جیسے کوئی لفظ لکھنا ہے نا, پلیز کنوے مائی کمپلیمنٹس ٹو آل دا ممبرس آف دا فیملی ایم لو ٹو دی ندیم, جیسے اپلیکیشن لکھ رہے ہیں. اب میں لکھتا ہوں ایسے بے دردی سے نا, مجھے کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا تھا, جیسے بچوں کا شوق ہوتا ہے. تو کبھی ٹی کا اوپر کا ڈنڈی چھوڑ رہا ہوں, کبھی ایف کی ایک ڈنڈی چھوڑ کے لکھ رہا ہوں. ٹی لکھ رہا ہوں تو اوپر کا ٹی تو پورا یوں کر کے اوپر بھی تو لگاؤ نا, اوپر لگانے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی. ابے کیا مصیبت ہے. تو میرے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کمپلیٹ لفظ ورڈ لکھو, آپ پوری اسپیلنگ پوری کرو. اچھا ٹی لکھ دیا. پھر آگے مجھے یاد ہے میں نے یوں لگایا, اوپر کی ڈنڈی نہیں لکھی, آگے جانے لگا. جیسے اپنا نام لکھ رہا ہوں, فرض کرو طارق لکھ رہا ہوں, ٹی کی ڈنڈی نہیں لکھ رہی, ARIQ, ڈنڈی چھوڑ دی, ابے ٹائم نہیں ہے دیکھیں گے یار. ٹھیک. تو مجھے یاد ہے ایک دم مجھے زناٹے دار آواز آئی نا, پٹاخ کی زوردار آواز آئی. میں سمجھا کسی اور کو لگا ہے, کیونکہ مجھے ہاتھ نظر نہیں آیا, اتنی اسپیڈ سے آیا. پھر تھوڑی دیر میں جب میرا دماغ گھوما ہے نا, تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ مجھے لگا ہے. یہ کس کو لگا ہے؟ میرے والد صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے, باپ اٹھ کے آتا ہے, بڑے بھائی کو بول تو کون ہوتا ہے میرے بیٹے پہ ہاتھ اٹھانے والا. لیکن ہمارے ابا نے ایسا نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. ممکن ہے الگ سے میرے بڑے بھائی کو سمجھا دیا ہو کہ یار ہاتھ ہلکا رکھو, ٹی کی ڈنڈی نہیں لگائی نا, تم نے تو پورا ڈنڈا ہی لگا دیا اس کو کھینچ کے. ہو سکتا ہے الگ میں سمجھایا ہو, سامنے نہیں. کیوں؟ اگر سامنے بولتے تو میرے دل میں بڑے بھائی کی کیا آ جاتی, نفرت, کہ یہ غلط مارا انہوں نے, ان کا حق نہیں ہے. باپ بھی مجھے سپورٹ کر رہا ہے. تو آج ماں باپ مل کے ایک دوسرے کا باغی بناتے ہیں. شوہر اپنی بچوں کو ماں کا باغی بناتا ہے, عورت اپنے بچوں کو باپ کا باغی بناتی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا پتا, مجھ سے پوچھا کرو, یہ تو بلا وجہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور چاچا ڈانٹے گا تو بیوی بولے گی کہ یہ تمہارا بھائی کیوں. تو سب ایک دوسرے کا باغی بناؤ. پھر جب بچہ بگڑتا ہے نا, او ہو پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا. ایک چھوٹا سا کیس سنا دوں تاکہ یہ واقعہ کمپلیٹ ہو جائے, آپ کی سمجھ میں آئے. میرے پاس ایسے بہت سے کیس ہیں, میں چونکہ کیریکٹر چینج کر دیتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ ہے وہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور ایک واقعہ ہو تو آدمی کہے بھی نا, ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں, آتے رہتے ہیں. خواتین کیا کرتی ہیں, میاں بیوی میں جب علیحدگی ہوئی نا, تو بچہ شوہر کو حوالے نہیں کرتی. وہی جیسے کورٹ میں 18 سال تک میرے پاس ترسا کے بچے کو باپ سے ملاتی ہیں. پھر جب بعد میں فیوچر میں بچوں پہ مسائل آتے ہیں نا, جیسے بیٹی ہے طلاق ہو گئی, اس کو مسائل آ گئے, تو پھر کون یاد آتا ہے؟ باپ. چند دن پہلے ایسے ہی میرے پاس کیس آیا, خاتون کہتی ہے میری بیٹی بڑی ہوئی تھی, شادی کر دی, طلاق ہو گئی, اس کی ایک چھوٹی بچی تھی, ہم نے رکھ لی, ہم نے کہا اس کے شوہر کے حوالے نہیں کریں گے. اب فائنینشلی بڑے مسائل آ رہے ہیں, بچی بڑی ہو گئی, 24-25 سال کی ہو گئی بچی. اب خاتون کہتی ہے میں اپنی جائیداد اس نواسی کے نام کرنا چاہتی ہوں, تو میرے دوسرے خاندان والے اور خاندان میں کوئی بچی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا آپ اس کے باپ کے حوالے کرو. کہنے باپ نہیں لے رہا. کہہ رہے جب بچی تھی مجھے دی نہیں ہے بھائی, 24 سال اس کو مجھ سے دور رکھا, اور اب جب پیسے ختم ہو گئے ہیں اور مسائل کھڑے ہو گئے ہیں تو میرے حوالے کر رہے ہو آ کے. میں نے کہا یہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی, آپ کو بچپن میں ہی باپ کے حوالے کر دینا چاہیے تھا اس کو. باپ جس طرح سایہ بنتا ہے اولاد کے لیے, ماں تو کسی اور گھر میں جاتی ہے نا شادی کر کے, اس کی ماں نے بھی تو شادی کر کے, سوتیلا باپ تھوڑی اس طرح سے سپورٹ کرے گا اس کو. بلکہ آج کل ٹھڑک کا دور ہے, سوتیلے باپ سے تو عزت کی حفاظت رہ جائے غنیمت ہے. سب کی میں بات نہیں کر رہا کسی کے آپ شک کرنا شروع کر دیں. سوتیلے باپوں کی تو کمپلینز آ رہی ہیں, وہ تو غلط نظروں سے اس بچی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے شخص کے بارے میں یہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں گندی نظر سے دیکھے گا, اس پر آپ اس کو اس کا سرپرست بنائیں گے کیا؟ سارے ایسے نہیں ہوتے, اللہ کا شکر ہے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ دور شہوت پرستی کا دور ہے, اس میں کیسے اعتماد ہوگا؟ لیکن نہیں, اس وقت عورت بڑی فنٹر بنتی ہے, نہیں جی بچے تو میں رکھوں گی, میں اس کو میں خود پالوں گی. بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت کہیں بھی شادی کرتی ہے, بچہ فوراً کس کے حوالے کرے گی؟ وہ باپ کے حوالے, اس میں بچے کا فائدہ ہے. اب بچی اتنی بڑی ہو گئی, نہ وہ باپ سے مانوس ہے, اور باپ کروڑ پتی ہے لیکن اس کے پیسوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وہ کہے گا جب میں مانگ رہا تھا دے نہیں رہتے, اب پیسے کم ہو گئے ہیں تو مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے آ گئے ہو. یہ ایک کیس نہیں ہے, ایک کیس نہیں ہے, 20 کیسز ہیں. تو اس لیے بچوں کو باپ سے دور نہ کیا جائے. باپ, اور میں نے دیکھا ہے باپ کے حوالے کر دو گے نا, وہ ماں سے ملنے دے گا, وہ ماں کے پاس رات بھی گزارنے دے گا.
لیکن ماں حوالے کرو گے تو وہ باپ سے چھین لیتی ہے. ساری نہیں چھینتی لیکن بہت کیسز آتے ہیں اس میں چھیننے کے, وہ نہیں دیتی پھر. تو اسی طرح یاد رکھو, میاں بیوی میں اگر ماں بچی کو باپ کے خلاف ورغلانا شروع کر دینا کہ تمہارا باپ ایسا, کل یہ بچی بگڑے گی, باپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. کل تمہیں ضرورت پڑے گی اس اپنے شوہر کی, باپ کی ضرورت پڑے گی کہ اب اس کے معاملے میں آپ انوالو ہوں, اس کی کیئر کریں, تو وہ نہیں, کیونکہ آپ نے اس کے دل میں باپ کی عظمت پیدا ہی نہیں کی ہے. باپ چرسی ہو, ہیروئن چی ہو, جیسا بھی ہو, بیٹیوں کے لیے بڑا غیرت مند ہوتا ہے. وہ جان پہ کھیل کے بیٹیوں کی عزت کی اور اس کے فیوچر کی فکر کرتا ہے. وہ مائیں یہ بات نہیں جانتی, وہ تھوڑی بہت آڑی ترچی خامیاں اس کی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو دوستوں میں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے, یہ کیا تربیت کرے گا. او بھائی جیسا بھی ہے اس کی بیٹی ہے وہ. تو اس لیے اللہ کا واسطہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں, اپنی بچیوں کو, بیٹوں کو باپ کے خلاف نہ ورغلائیں. کل باپ کی عظمت ختم ہو گئی, یہ تمہارے ہاتھ سے بھی گئے. تو باپ کے روب تو تھا تو کنٹرول کر لیتا, وہ روب ختم, یہ کل تمہارے لیے بھی عذاب جان بن جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو. تو آخری بات یہ کہ تصوف میں جو میں نے بات کی ہے نا, تو پیر کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ یہ اس کو ہر وقت ہماری ہر چیز کا پتہ چلتا ہے, یہ غلط ہے. پیر جب کسی کو خلافت دیتا ہے تو پیر کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ نیک ہے, قرائن سے اندازہ ہوتا ہے اس کو, اور اس کو اللہ نے ایک خاص فراست بھی دی ہوتی ہے. لیکن اس میں پیر سے غلطی کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ہے وہ بہرحال انسان. لہذا کسی کو خلافت ملی اور آپ نے دیکھا یہ تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, تو آپ چھوڑ دیں اس سے تعلق. یہ نہ دیکھیں اتنے بڑے حضرت جی نے اس کو خلافت دی, بولے بھائی حضرت جی سے غلطی ہو گئی, ہمیں پتہ ہے یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے, یہ تو زنا کرتا ہے, یہ تو چوری کرتا ہے. کیونکہ ایسے ہوتے ہیں لوگ, پیر کو بے وقوف بنا دیا, پیر سمجھے بہت نیک ہے, تو انسان ہے نا پیر بھی. لیکن اکثر اس میں مسٹیک, جو صحیح پیر ہیں اکثر ان سے مسٹیک ہوتی نہیں ہے, لیکن ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی عالم الغیب والا معاملہ نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جلدی سے زبان کا نام دے دوں میرے بھائی. مفتی صاحب حالیہ صورت میں اسرائیلی پروڈکٹ, یہ اسرائیل پروڈکٹ کو اسپانسر کرنے والے میکڈونلڈ وغیرہ کا بائیکاٹ کرنا, یہ بہت سوال پوچھا جا رہا ہے. دیکھو بائیکاٹ کا فائدہ جب ہوتا ہے جب بھرپور طریقے سے ہو. بائیکاٹ سے نقصان تو ہوتا ہے ان لوگوں کو, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسی تحریکیں چلتی ہیں, ایک دم شور شرابہ ہوتا ہے, 4 دن لوگوں نے پیپسی پینا چھوڑ دی, اس کے بعد سارے پہلے سے زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو بائیکاٹ اگر یہ گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے, گورنمنٹ لیول پہ بائیکاٹ ہونا, ایک مہم چلے حکومتی سطح پہ, تو میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا اس کا. 2-4 لوگوں کے چھوڑنے یا 2-4 لوگوں کی کمپلین چلانے سے نہیں ہوتا, بلکہ اور مذاق بنتا ہے. بائیکاٹ ہونا چاہیے لیکن گورنمنٹ لیول پہ بائیکاٹ ہو, تو پھر اس کا متبادل بھی لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ ہے, اس کو چھوڑ دو تو اس کا متبادل یہ ہے. متبادل نہ ہو تو بھی چھوڑ دو, کیا جا رہا ہے اس میں, کوئی یہ میکڈونلڈ وغیرہ فرض تو نہیں ہے نا کھانا, بلکہ اور نقصان دہ. لیکن یہ بائیکاٹ پراپر وے میں جب ہی ہوتا ہے جب ایک مضبوط مہم چلے, ورنہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور مذاق بنتا ہے. تو اب مہم تو گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے کہ گورنمنٹ باقاعدہ اعلان کرے, سب لوگ اس کاز میں حکومت کا ساتھ دیں اور بولیں بھائی ہم فلسطینیوں کے حق میں سب لوگ ہیں, اور سب مل کے جو ہے وہ بائیکاٹ کریں. پھر انشاءاللہ عرب کنٹریز بھی ہوں, سعودی عرب ہے, مسقط ہے, دبئی, UAE وغیرہ, یہ تو اگر کر لیں تو یہ تو ایسی کی تیسی ہو جائے ان کی. شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پیٹرول بند کیا تھا, اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے تھے, مذاکرات کی میز پہ آ گیا تھا. تو پیٹرول بند کر دو یا ان کی مصنوعات کو علی اطلاق چھوڑ دو. اس کا اعلان ہو کہ بھائی ساری مصنوعات نہیں چھوڑی جا سکتی, ناممکن ہے. مشہور پروڈکٹ جو ہیں جس میں ان کو زیادہ فائدہ ہے اس کے اناؤنسمنٹ ہو, لسٹ جاری ہو, اس پہ پبلسٹی ہو, میڈیا اس کو اچھالے, جیو نیوز سے, سما نیوز سے, بول نیوز سے, ہر جگہ ایک دعوت چلے. پھر سعودی عرب میں بھی ہو, UAE میں بھی ہو, پاکستان میں بھی ہو, ہر جگہ ہوگی تو فائدہ ہوگا. ادروائز پھر مذاق اڑتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ناصر بھائی سے اکیلے میں نہیں ملنا, بچپن کے دوست ہیں. مذاق کر رہا ہوں بھائی, ایسا کوئی ہمارا سیکرٹ راز ہے ناصر بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے یار. وہ قیمہ یاد ہے نا جو ہم جایا کرتے تھے کھانے کے لیے, وہ چرسیوں کا ہوٹل یاد ہے جہاں چائے پیتے تھے, وہ جو بیٹھ کے چرسی بھی بیٹھے ہوتے تھے, ہم لوگ بھی پیتے, دارالفتاح والارشاد میں ہیں. ہاں بڑی شرارتیں کی ہے یار ہم نے اسکول میں, بڑا مزہ آتا تھا. پرانے دوستوں کو دیکھ کے بڑا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو چڑیں رکھی ہوئی تھیں, اللہ معاف فرمائے, ایک دوسرے کی, وہ تو غلط ہے. چڑیں رکھنا تو بہت غلط کام ہے یار. بتانا نہیں یار ناصر بھائی, آگے نہیں کائنڈلی, حالات تبدیل ہو چکے ہیں. لڑکی کو طلاق ہو گئی, ایک بچہ بھی ہے, اب دوسری شادی ہو رہی ہے, تو بچے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا بچہ باپ کو دیا جائے گا؟ بچہ باپ کو حوالے کیا جائے گا کہیں اور شادی کر رہی ہے؟
سمجھتے ہو؟ بچہ باپ کے حوالے کیا جائے گا. جب سگا باپ موجود ہے تو سوتیلے کے حوالے نہیں کیا جائے گا اس کو. سگا باپ منع کرے گا, اس کا باپ بھی لے گا. علماء نے مسئلہ بیان کیا, باپ اگر بچہ لینے سے انکار کر دے تو زبردستی اس کو دیا جائے گا, کیونکہ بچے کا نقصان ہے باپ کے نہ لینے میں. باپ تو ہو سکتا, باپ 2 نمبر باپ ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں چاہیے مجھے, تجھے چاہیے, تیرے باپ کو بھی چاہیے. صحیح ہے نا؟ کیوں؟ اس کی کسٹڈی میں جائے گا تو یہ بچ جائے گا. باپ سے محروم ہو گیا. یتیم کے کتنے فضائل ہیں, کیوں باپ نہیں ہوتا اس کا؟ بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خواتین دیکھو, بچے سے محبت عورتیں بہت کرتی ہیں, اس میں 2 رائے نہیں. ماں سے زیادہ کون بچے کو چاہے گا؟ ماں سے زیادہ بچے کی کوئی بھی کیئر نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ بچے کو جن جن خطرات, جو خطرات سے واسطہ ہوتا ہے نا, وہ باپ کو پتہ ہوتے ہیں. ان خطرات سے کھیل بھی باپ سکتا ہے, ماں کھیل نہیں سکتی ان خطرات سے, اور نہ ان خطرات کا ماں کو پتہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ, بچے پہ روب بھی تو چاہیے نا. بتاؤ, ماں کا روب زیادہ ہوتا ہے یا باپ کا؟ بچے پہ باپ کا روب ہوتا ہے, یہ تو نیچرل ہے بالکل. تو جس کا روب ہوتا ہے وہی زیادہ اصلاح کر سکتا ہے, کیونکہ بچے کو صرف اخلاق نہیں چاہیے, روب بھی چاہیے. اگر بچے کو دلائل سے سمجھانا شروع کر دو, کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا. آپ کہہ رہے ہو ایک طرف کہتے ہو باپ سمجھا سکتا ہے, ایک طرف کہتے ہو باپ بھی نہیں سمجھا سکتا, تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بچے کوئی کام نہیں کر رہا, آپ سمجھاؤ, دیکھو بیٹا اسکول جانا چاہیے. ابو میں نہیں جا رہا اسکول, کیوں جانا چاہیے؟ دیکھو بیٹا, وہی وہ قصہ ہو جائے گا نا. سمندر کے کنارے پہ ایک صاحب نے بچے کو سمجھایا. وہ بچہ تھوڑا نوجوان بچہ تھا, اس کو سمجھایا, بیٹا تم یہاں سگریٹ کیوں پی رہے ہو سمندر کے کنارے, تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس کو دلائل سے سمجھا رہے ہیں. تو اس کو کہا, بیٹا دیکھو تم پڑھ لو. اس نے کہا پڑھ کے کیا ہوگا؟ اس نے کہا میٹرک کر لینا 10 سال میں, پھر کیا ہوگا؟ پھر انٹر کر لینا, پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے نا ماسٹرز کر لینا, پھر کیا ہوگا؟ پھر PhD کر لینا, پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر 16 سال کے بعد جاب کرنا, جاب کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا پھر گھر بنانا, گھر کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا پھر شادی کرنا, پھر کیا ہوگا؟ بچے کو ہوں گے, پھر کیا ہوگا؟ مزے اڑانا. کہہ رہا ابھی کیا اڑا رہا ہوں. کہتے ہیں ابھی کیا اڑا رہا ہوں, مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. اب دلائل سے جواب دے سکتے ہو؟ تو بچے کو بھی آپ سمجھاؤ, بیٹا یوں کرنا یوں کرنا, وہ نہیں مانے گا. بچے کو آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں, بیٹا اٹھ جا, تیار ہو کے کہاں جا. ورنہ ہم تو اسکول پڑھتے ہی نہیں, ہماری مائیں ہمیں سمجھاتی رہتی. اماں سے تو ہم پٹے بھی ہیں اسکول کی, ہر دوسرے دن چھٹی کر کے بیٹھا ہوتا تھا میں. اماں سے پٹتے تھے, پھر جاتے تھے اسکول, روتے ہوئے جاتے تھے لیکن جاتے تھے. اس بہانے تھوڑا سا پڑھ لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بچے کو روب بھی چاہیے. تو روب کس میں ہوتا ہے؟ باپ میں. مسائل باہر کے باپ کر رہا ہوتا ہے تو نقصان تو ہوتا ہے ماں کو, لیکن بچے کا فائدہ اس میں. ماں ملتی رہے بچے سے. اور اگر شادی نہیں کرتی وہ کہیں اور, تو پھر جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا ماں کے پاس رہے گا, کیونکہ 7 سال کے بعد بچے کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا شادی بھی کر لیتی ہے نا, تو پھر دادی کا حق ہے, نانی کا حق ہے, کیونکہ چھوٹے بچے کو تو عورت چاہیے نا. تو مطلب یہ کہ اپنے ساس سسرال نہیں لے جا سکتی, وہ ماں کے حوالے کر دے 7 سال تک. نانی پالے گی, نانی نہیں پال رہی تو دادی پالے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دادی پالے اس کو. دادی بھی نہیں ہے تو باپ کا پھر کچھ کرے اس کے لیے انتظام, کسی عورت کو گھر میں لے کر آئے اس کو پالنے کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ باپ سے محروم کر دیتے ہیں, اس میں بچوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. ساری زندگی کا احساس ہے, کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ, تربیت نہیں ہو پاتی ان کی, بگڑ جاتے ہیں, اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں.